أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے بدلے قیامت ہی کے دن ملیں گے۔ پھر جس کسی کو دوزخ سے دور ہٹا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ صحیح معنی میں کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کا سامان کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین، تمام حاضرین، سب کو میری طرف سے، سما ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم، اور مدیہ آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام احسن، مزاج بخیر؟ اللہ کا بڑا کرم، آپ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک احسن، آج 18واں روزہ ہے اور بس 2 دن بعد دوسرا شب بھی ختم ہو جائے گا، بالکل۔ اور وہ رمضان جو کہ ایسا لگتا ہے بالکل کل ہی شروع ہوا تھا، وہ اب کیونکہ نصف سے زیادہ گزر چکا ہے تو اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے۔ سو اب یہ وہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ پاک نے جو ہمیں ایک بڑا زبردست ایک ڈیل آفر کی تھی، جس میں ہم اپنے بہت سارے گناہوں سے اللہ پاک سے معافی بھی مانگ سکتے تھے، اور کیونکہ دیکھیں سائنس یہ کہتی ہے
کہ انسان کو, انسانی جسم کو کسی بھی چیز کا عادی بنانے کے لیے جو اس کو پریکٹس کرانے کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 30 ڈیز کی, مطلب 25 to 30 ڈیز کی پریکٹس ہوتی ہے. اور یہ رمضان مبارک میں پراپر آپ کی پریکٹس ہوتی ہے کہ کس طریقے سے نہ صرف آپ کو اپنے آپ کو فزیکلی ڈیٹاکس کر سکتے ہیں لیکن اسپرچولی طور پہ جب اتنی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں, جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ غیبت کر رہے ہوتے ہیں. خیر غیبت تو میں نے لوگوں کو دیکھا ہے لوگ روزے کی حالت میں بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایسی تمام تر چیزوں سے بچنا کیسے, کیونکہ اب اس کو گوسپ سیشن کہہ دیا گیا ہے, تو گوسپ کا نام دے کے وہ ایک مزاح اور اس میں تبدیل ہوتا ہے. ایسے وہ شیطان بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ میاں مجھے تو قید کیا ہوا ہے, تو آپ یہ خود دیکھ لیں یہ تو ان کے اندر کی جو ہے اب یہ عادات ہیں. تو یہاں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہم اندر سے کیسے انسان ہے اگر ہم روزے کی حالت میں بھی ان تمام تو چیزوں سے چھٹکارا سے نکلتے ہیں. بالکل. اور مدیہ آج کا ٹاپک بھی اسی حوالے سے کہ مرنے کے بعد کی زندگی. دیکھیے ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے, روز قیامت پر ایمان ہے, آخرت پر ایمان ہے, جنت دوزخ پر ایمان ہے, وہاں جا کے ہمارے فیصلے ہونے اس پر ایمان ہے. یہاں تک کہ جب اس دنیا سے ہمارا انتقال ہوتا ہے قبر کی زندگی کیا ہے, قبر میں عذاب ہے, اس کا ہم سب مسلمانوں کو یہ معلوم ہے اور یہ ہمیں ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک واقعہ میری نظر سے گزرا قصص الانبیاء میں, کیونکہ یہ نبی پیغمبر سب ہماری تعلیم کے لیے ہیں اور ہمیں تعلیم دیتے, تو یہ ہماری تعلیم کے لیے واقعہ کہ انہوں نے عہد لیا کہ جب موت آئے گی تو ایک قاصد ضرور آئے گا یہ بتانے کے لیے کہ پہلے موت آنے والی ہے. جب موت کا فرشتہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے لینے آئے ہو, تو مجھے تو یہ قاصد نہیں آیا ابھی تک. تو وہ موت کا فرشتے کہنے لگے کہ جو دوسرے لوگوں کو موت آتی ہے وہ قاصد ہی ہے, جو دوسرے لوگ جب قبر میں ڈالے جاتے ہیں وہ آپ سب کے لیے پیغام ہے. جب بالوں میں سفیدی آ جائے وہ پیغام ہے, جب انسان لاغر ہو جائے وہ ایک پیغام ہے, جب انسان بیمار ہو جائے وہ ایک پیغام ہے. لیکن اب ایسے اب تو ٹائم ایسا ہو گیا کہ ہم جوان لوگ بھی جا رہے ہیں, تو ایسے بھی حالات ہو گئے, لیکن یہ ہمارے سیکھنے کے لیے ہیں. اور بیسکلی جو انتقال ہوتے ہیں بیسکلی ایک منتقل آپ کر جاتے ہیں اس جہان سے دوسرے جہان میں, جو کہ ہمیشہ رہنے والا جہان ہے. تو کچھ لوگوں کے لیے موت تو عید جیسے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے اعمال اتنے اچھے ہیں, جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے قبر میں جائیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائیں گے, تو ان کے لیے تو عید ہوگی اور وہ تو انتظار کرتے کہ کب پیارے کا دیدار ہوگا. اور کچھ لوگ جو کہ موت کو بالکل بھولے بیٹھے ہیں, جن کے اعمال سے پتہ چل جاتا ہے, تو ان کے لیے موت کیا, ان کے لیے تو پھر آگے جو قبر ہے اور جب تک قیامت نہیں آتی وہ بڑی بھیانک ہے. تو اس حوالے سے بات کریں گے. اور میں نے واقعہ تو بہت سارے ہیں جو ہم اپنے علماء سے ڈسکس کریں گے. امام علی کے پاس ایک شخص اور کہنے لگا کہ یا علی یہ بتائیے کیا میں موت کا وقت ٹال سکتا ہوں, یعنی کیا میری زندگی لمبی ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے کہا کہ بالکل ہو سکتی ہے. اس نے کہا یہ مجھے پہلے کیوں نہیں پتا, آپ جلدی سے بتائیے. تو امام علی نے کہا کہ میں نے رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے, جو لوگوں سے محبت کرتا ہے, جو رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے, جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے, تو اس کی زندگی لمبی ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے محبت بانٹنے کا. لیکن کیا اس دنیا میں اپنی زندگی لمبی مانگنا اچھی بات ہے, یا پھر آخرت کی دنیا کے بارے میں زیادہ ہمیں مانگنا چاہیے؟ اصل زندگی تو وہ ہے. تو ایک پیکج ہم نے تیار کیا آپ کے ساتھ, وہ شیئر کرتے ہیں, پھر علماء کرام سے بات چیت کریں گے. دکھائیے. خالق کائنات نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے. یہ دنیا فانی ہے, یہاں ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے. قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. عذاب قبر اور موت کی حقیقت. آئیے آج کے اس موضوع کو سمجھیں اور جانیں ہمارے علماء کرام سے سیگمنٹ دین کی بات میں. اور بڑے بزرگ ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ کوشش کریں کہ جب کہیں جانا بھی ہو تو راستے میں ایسا ضرور راستہ لیا کریں جہاں پر قبرستان ضرور آئے, تاکہ آپ ایک تو پہلے وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کے لیے فاتح پڑھیں اور آپ کو یاد رہے کہ یہی آپ کا گھر ہے اور آپ نے بھی یہیں پر ایونچولی آنا ہے, تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ اعمال کیا کریں. موت کے والے سے بات کریں گے, اور جب انسان کو موت آ جاتی ہے تو اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے عالم برزخ میں, اور وہ قیامت کے دن تک عالم برزخ میں رہے گا. اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمیل راٹھوڑ صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. اور ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ تقی مہدوی صاحب. السلام علیکم تقی بھائی. اچھا تقی بھائی, جب ہم موت کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں, کچھ تو جو لوگ ہیں جن کو اہل بیت سے بہت محبت ہے اور جن کے اعمال بہت اچھے ہیں, وہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں. ان کے لیے موت تو وہ خوشی کی خبر ہے کہ جب موت آئے گی تو وہ کہیں گے اچھا ہم قبر میں اتریں گے اور اس کے بعد رسول پاک ہم اپنا دیدار کرانے کے لیے آ جائیں گے. لیکن کچھ لوگوں کے لیے موت صرف اور صرف گھوپ, اندھیرا, عذاب اور تکلیف ہے. بالکل ایسے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے چونکہ محبت اہل بیت کی بات کی ہے تو میرے ذہن میں کچھ احادیث آئی ہیں کہ جس کو
بڑے بڑے علماء نے ذکر کیا ہے. امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر ذکر کیا ہے, علامہ سیوطی نے در المنصور کے اندر ذکر کیا ہے, علامہ زمخشری نے تفسیر کشاف میں ذکر کیا ہے کہ حضور سرور کائنات بیان فرماتے ہیں کہ من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ. جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے تو پروردگار اس کی قبر کو آسمان کے فرشتوں کے لیے مزار قرار دیتا ہے, سبحان اللہ, زیارتگاہ بنا دیتا ہے اور ان کی تشریف آوری ہوتی ہے. اسی طریقے سے ایک اور روایت کا جملہ جو اسی مقام پر ہی موجود ہے, فرماتے ہیں حضور سرور کائنات کے من مات علی حب آل محمد فتح لہ بابان الی الجنہ. جو شخص آل محمد کی محبت میں مرتا ہے تو 2 دروازے اس کے لیے کھلتے ہیں جو دونوں ہی جنت کی طرف جاتے ہیں. تو بہت ضروری ہے محبت اہل بیت ہو, پھر ان کی اطاعت ہو. اطاعت اور محبت کہتے ہی اسے ہیں کہ جس میں اطاعت شامل ہو, ورنہ زبان محبت کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ پھر ساری ہی چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں, پھر نماز بھی آ جاتی ہے, پھر روزہ بھی آ جاتا ہے, پھر حج, زکوٰۃ, خمس, یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. اور پھر جو ہمارے بھائی نے بھی بات بیان کی, احسن بھائی نے, کہ حسن اخلاق اور خوش اخلاقی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے. بہت زیادہ اہمیت اور بہت زیادہ تاکید بیان کی گئی ہے کہ اگر انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے تو اس کی قبر بہت پرسکون ہوتی ہے. اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے تو قبر اس کی بہت زیادہ پرسکون ہوتی ہے. اور کئی ساری اس سلسلے کے اندر روایات موجود ہیں, اور کچھ ایسی روایات ہیں کہ جو انسان کو ڈراتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ دیکھو تمہارے لیے اصل زندگی وہی ہے. ہمارا معاملہ کیا ہے, ایک مولا متقیان کا فرمان بھی ہے کہ انسان اس دنیا کے لیے پوری کوشش کر رہا ہے جو دنیا ہر لمحے اس کو چھوڑ رہی ہے. واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات. اور وہ دنیا کی جو اس کے ہر لمحے قریب ہو رہی ہے اس کے لیے انسان کی کوئی تیاری نہیں ہے. بالکل, بہت تیاری بہت زیادہ ضروری ہے اس چیز کے لیے. اور نہیں معلوم مجھے کہ کب موت آ جائے, لیکن اتنا یقینی ہے کہ میں اسی کے قریب ہو رہا ہوں اور اس سے دور ہو رہا ہوں. اور دیکھیے علامہ صاحب, یہ ایسی حقیقت ہے جو روزانہ ہم اپنی آنکھوں سے کہیں نہ کہیں کسی اور کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, لیکن وہ دیکھتے ہوئے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ آج یہ ہے تو کل ہم بھی ہو سکتے. وہ جو جملہ ہمارے بڑا معروف ہے نا, اس کا ترجمہ اگر انسان کو پتہ چل جائے تو تھوڑی سی بہتری آ سکتی ہے زندگی کے اندر. کہ جب ہم کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آیا تھا اللہ کے لیے اور وہ اللہ کی طرف لوٹ گیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہم اللہ کے لیے ہیں, ہم اپنے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اللہ کے لیے ہوں اور مجھے بھی اللہ کی بارگاہ میں ایک دن لوٹ جانا ہے. تو اگر یہی بات ہم سمجھ لیں کہ جو موت کے لیے کسی کے لیے پروانہ آیا ہے اور کسی کے لیے خبر آ گئی ہے, وہ صرف اس کے لیے نہیں ہے, ایک دن میرے پاس بھی ایک قاصد آنے والا ہے اور میری بھی روح کو قبض کرنے والا ہے. تو انشاءاللہ بہتری. بہت اچھی گفتگو کا سلسلہ. یہ مجھے بتائیے کہ قبر میں منکر نکیر کا جو ہمیں بات کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے وہ آئیں گے اور اس کے ساتھ وہ کیا کیا سوال کریں گے, یہ آج ہم تھوڑا کلیئر بھی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ کنفیوژن بھی ہوتی ہے. کچھ لوگ ایک سوال پہ زور دیتے ہیں, کچھ دوسرے پہ. تو وہ کیا سوال ہے, یہ آپ دونوں سے ہی میں بات کروں گا. دوسرا اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جیسے ایک شخص چلا گیا اور وہ فوراً اس کو جنت کا باغ دکھا دیا گیا یا دوزخ کا نظارہ کرا دیا گیا, یا پھر وہ برزخ کی زندگی, جس طرح مدیہ نے شروع میں سوال کیا, بیچ میں کہیں رہا اور پھر قیامت کا ہم انتظار کریں گے جزا اور سزا کے لیے. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ. دیکھیے, سب سے پہلے بنیادی بات ہے قبر کی تیاری. جی, اس لیے کہ ہم اس دنیا کے اندر ہر چیز کی تیاری کرتے ہیں لیکن اپنی موت کی تیاری نہیں کرتے. یہ انسان کا المیہ ہے. جس طرح ہم اپنی زندگی کو شیپ اپ کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں اپنی قبر کو بھی شیپ اپ کرنا چاہیے. اس دنیا میں انسان کا کسی چیز پر کانسنسس نہیں ہے, کسی چیز پر اتفاق نہیں ہے, لیکن مرنا سب کو ہے. کافر و مسلم سب مانتے ہیں کہ موت آئے گی. اب مرنے کے بعد کیا ہوگا, یہاں پر اختلاف ہے. موت پر کسی کا انکار نہیں ہے, چاہے وہ انفیڈلز ہو, چاہے وہ مسلمز ہو, چاہے وہ ایتھیسٹ ہو, سب لوگوں کو معلوم ہے کہ جانا ہے دنیا سے, سب کا پتہ ہے کہ مرنا ہے. اس پر کسی کا مرنے کے بعد کیا ہوگا اس پر اختلاف. کوئی کہتا ہے جل گیا, جل کر راکھ ہو گئے, کوئی بولتا مر گیا, مر کر خاک ہو گئے. تو مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کفار اور مشرکین مکہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بتایا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں مرنے کے بعد میرے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا, تو وہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد اٹ از اور فنامنا, یہ ہماری آبزرویشن ہے کہ مرنے کے بعد ایون ہڈیاں بھی گل سڑ جاتی ہیں. آپ یہ کہتے ہیں مرنے کے بعد قبر کے اندر سوال و جواب ہوگا,
تو اللہ نے فرمایا حبیب ان سے کہہ دیجئے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس رب کریم نے تمہیں عدم سے وجود عطا فرمایا تھا، جب تم نہ نام تھے نہ نشان تھے نہ قطرہ آب تھے نہ ذرہ راک تھے، اس نے تمہیں وجود عطا کیا. تو جس رب کے لیے پہلی مرتبہ بنانا مشکل نہیں تھا، دوسری مرتبہ تمہیں زندہ کرنا کس طرح مشکل ہوگا. لہذا قبر میں جائیں گے. اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. قبر میں جائیں گے، دیکھیں ہمیں 3 سوال کی حدیث ملتی ہے، لیکن عمومی طور پہ وہ ایک ہی سوال ہے. بخاری مسلم میں، ابو داؤد شریف میں 3 سوال ہیں، اور وہ سوال بھی درد ایک ہی سوال پر منتج ہوتا ہے. پوچھا جائے گا مر ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے. ٹھیک ہے نا. پھر پوچھے گا ما دینک کا، تیرا دین کیا؟ دین الاسلام. اب اس نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ کو ماننے والے جوز بھی ہے، کرسچن بھی ہے، مسلم بھی ہے. لہٰذا فردر اس کو مزید اسپیسیفکیشن کے لیے کتاب کا پوچھا جائے گا. اللہ ہی کہتے ہیں، وہ اللہ کا لفظ ہاں رب کہیں، رب کہتے ہیں. رب کا رب کون ہے؟ اللہ تو ہم مسلمان کہتے ہیں. اللہ ان کے نبی اللہ مستعمل ہے، وہ ایلی بولتے ہیں، ہم اللہ بولتے ہیں. اللہ کا نام تو شروع سے چلا رہا ہے، بائبل میں ہی موجود ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ آج کل کے کرسچنز یا جوز نہیں بولتے. جی آج کل نہیں کہتے، لیکن خیر وہ جو بھی ہے، وہ گاڈ کہیں یا جو بھی کہیں، اس کے ہم مانے کہیں، خدا کہیں. ٹھیک ہے نا. تو پھر پوچھا جائے گا اچھا یہ اسپیسیفائی ہو گیا کہ یہ ایتھیسٹ نہیں ہے، یہ ملحد نہیں ہے، یہ ہے تو اللہ کا ماننے والا. اب مزید اس کو فوکس کرنے کے لیے پوچھا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اچھا یہ تو اللہ کو تیرا دین کیا ہے؟ تو پوچھے گا دین الاسلام. اس کا مطلب یہ پتا چلے نہ کرسچن ہے نہ جوز اسلام کا ماننے والا ہے. اب تیسرا سوال عقیدے کا پوچھا جاتا تھا ما تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بڑا مشکل ہے. پہلے سمپل ٹینس میں تھا تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے. اب پاس پرفیکٹ کنٹینیوس ہے کہ what you had been saying in your worldly life about the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. تو دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہتا ہے، یعنی تمہارا عقیدہ، تمہارا ایمان کیا ہے ان کے بارے میں. یہی تو وہ چیز ہے جسے پتہ چل جاتی ہے. اچھا ہمارے ساتھ کالر ہے لاہور سے سمن. السلام علیکم سمن. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. ٹھیک، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ بہت پیاری لگ رہی ہے، بہت پیاری لگ رہی ہے ماشاء اللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی میں بھی کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے میری طرف آ کر تو دیکھ، متوجہ نہ ہو تو کہنا، میری راہ میں چل کر تو دیکھ، راہ ہی نہ کھول دوں تو کہنا، میرے لیے بے قدر ہو کر تو دیکھ، قدر کی حد نہ کر دوں تو کہنا، مجھے اپنا رب مان کر تو دیکھ، سب سے بے نیاز نہ کر دوں تو کہنا. اور مدیہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، مجھے آپ سے نا موبائل فون کا گفٹ چاہیے. چلے وہ ایسے دے دیں گے، لیکن آپ نے قبر کے سوال پہ مجھے چلے انشاءاللہ، لیکن کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں، اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کا. چلیں چلے گی احسن آپ نے ذرا موبائل، لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں موبائل کے فائدے. اچھا جی 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 اگر اجازت ہو جی آپ بات ختم کیجئے پلیز. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ منکر نکیر، ہم عام طور پہ منکر نکیر بولے، لفظ ہے منکر نکیر. منکر نکیر انما العبد اذا وضع فی قبری، اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں فیوقظانہ، اور پھر اس سے یہ سوال کرتے ہیں. اور پھر صحیح مسلم اور بخاری کے متفق علی حدیث مبارک ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھ انظر الی وجہک مقعدک من النار، اگر تو نبی کو نہ پہچانتا تو تیرا ٹھکانہ جہنم ہوتا، جہنم دکھایا جاتا. اچھا لیکن اس سے پہلے اسے آپ نے کہا نبی کو نہ پہچانتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ مومن ہوں، ایمان والے ہوں اور حب رکھنے والے ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو منکر نکیر سے پہلے وہ آپ کے پاس آ جائیں گے. اور پھر اگر نام پہچانے تو جیسے آپ نے اب ہم تلقین کرتے ہیں قبر میں. پہلی تو بات ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. اس لیے جب حالت نزع، حالت سکران میں اس میں کلمہ طیبہ کا ورد کروانا چاہیے، سورہ یاسین اس کو پڑھنا چاہیے، اور پھر قبر میں دفنانے کے بعد اس کو تلقین کرنا چاہیے. اے فلاں بن فلاں تو مسلمان تھا، لا الہ الا محمد رسول اللہ، اس کو بتاتے ہیں. اور پھر قرآن پڑھتے ہیں، اسے تلقین کرتے ہیں. تو بعض اوقات فرشتے کہتے ہیں اس کو تو پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کہ اس کا رب کون ہے، اس کا نبی کون ہے، ہم کیا کریں گے. بعض ایسی عادی سی ملتی ہے. لیکن منکر نکیر آئیں گے، اس سے سوال کریں گے. اب سوال یہ پیدا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شبیہ مبارک بھی دکھائی جا سکتی ہے، حضور بنفس نفیس قبر میں جلوہ بھی فرما سکتے ہیں. لہٰذا اب حضور کو ہم کس طرح پہچانیں گے؟ تو میں کہوں گا کہ سارے مسلمانوں کو اپنے بچوں کو حضور کا ذکر بتاؤ کہ ہمارے نبی والضحیٰ کا مکھڑے والے تھے، واللیل کی زلفوں والے تھے، لا اقسم بہذا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آقا کریم آئے. تو پھر قبر کے اندر تبھی تو دیکھیں موت سے ہم لوگ ڈر جاتے ہیں. موت بات یہ ہے کہ جب موت کی بات کرتے ہیں تو جن کو محبت ہے ان کو تو انتظار ہوتا ہے ملنے کا انتظار، ان کو تو اپنے محبوب کو دیکھنے کا انتظار ہے، کیونکہ جن کے دل میں حسرت ہے کہ ہم نے ان کو دیکھنا. چلے ویسے زیارت نہیں ہو سکی تو قبر میں تو آئیں گی. آج قبر میں پھولے نہ سمائیں گے آسی کہ مرے تھے جن کے لیے ہیں ان سے ملاقات کے کیا کہنے. تو اسی سوال سے، کیونکہ جیسے ہم بات بھی کر رہے تھے کہ کیا منکر نکیر سے پہلے، اگر اللہ پاک اللہ کرے ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں، تو کیا منکر نکیر سے پہلے
رسول پاک آئیں گے, زیارت آئے گی, اور کیا کچھ کرنا چاہیے کہ ہماری قبر میں منکر نکیر سے آنے سے پہلے اتنی روشن ہو کہ سوال پوچھنے کی نوبت ہی نہ پڑے. تو ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے تو یہی سوال میں کروں گی تاکہ بھائی سے, لیکن اس بریک کے بعد. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم, ویلکم بیک کہتے ہیں آپ کو. لوگوں کی محبت جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے اور بہت ہم شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے شو کو دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں, فیڈ بیک دیتے ہیں. یہاں پہ جو آڈینس آتی ہے, آج پیاری سی بچی ہمارے پاس آئی اور اس نے ہمیں بہت پیارا گفٹ دیا. یہ وہ پھول ہے جو انہوں نے دیا, اور میرے لیے تو یہ 2 لے کر آئے. بالکل. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے شو کے ذریعے, میرے اور مدیہ کے ذریعے کوئی اچھی بات اگر آن ایئر چلی جاتی ہے تو بڑی ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہماری زبان سے نکلے لفظ مقبول و منظور ہو جائیں. الہی آمین. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ, کیونکہ دیکھیں ہمارا یہ والا سیگمنٹ ہمارے لیے حقیقتاً عبادت ہوتی ہے, حقیقتاً. اسی وجہ سے ایکسائٹڈ. اچھا جی, یہ دیکھیے بھائی, بڑا پیارا انہوں نے ہمیں بنا کے بھیجا ہے. چلیں رمضان کریم. میسج بھی مدیہ پلیز آپ میسج بھی پڑھیں. رمضان کریم لکھا ہوا ہے کہ may miles of lamps wish illuminates your life with endless prosperity, healthy and wealth forever. رمضان کریم. یہ لوگوں کی محبت ہے. بہت شکریہ بیٹا, بہت شکریہ. ان پیاری سی بچے کے لیے تالیاں بجائیے یہاں پہ. ابھی جب ہمارا جب ہماری گفٹ دینے کی باری آئے گی تو ان کو ہم پیارا سا گفٹ بھی دیں گے. اچھا, ہم بات کر رہے تھے قبر کے حوالے سے. وہی بات, کچھ لوگوں کے لیے قبر گھوپ اندھیرا ہے, تکلیف ہے, ایذا ہے, خوف ہے, ہیبت ہے. کچھ لوگوں کے لیے قبر آخری ٹھکانہ ہے. کچھ لوگوں کے لیے قبر تو وہ جگہ جہاں پہ محبوب کا دیدار ہونا ہے. تو 2 جگہوں پہ مختلف چیزیں ہیں. جہاں پہ اعمال اچھے ہوں گے تو وہاں خوشی ہوگی, جہاں پہ اعمال نہیں ہوں گے تو وہاں پہ خوف ہی ہوگا. تو یہ آپ بتائیے گا تقی بھائی, کیونکہ ہم یہ بات کر رہے تھے کیونکہ جہاں پر ہم یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ضرور نصیب ہو, تو کیا کہتے ہیں کہ جب ہم قبر میں جائیں گے اور اگر ہم اتنے بلیسڈ ہوئے, اللہ پاک ہمیں اس قابل بنائے, ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کرے اور ہمیں ہدایت دے, تو کیا منکر نکیر کے آنے سے پہلے ہی ہماری قسمت بدل جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منکر نکیر سے آنے سے پہلے قسمت بدلنے سے مراد اگر آپ کی یہ ہے کہ سارے صاحب کا گناہ معاف ہو جائیں گے؟ نہیں, ہمیں گناہ دیدار ہو جائے گا, دیدار نصیب ہوگا. اگر یہ مراد ہے تو اس کے بارے میں تو ظاہر سی بات ہے کہ جس کی محبت سچی ہوگی اس کو انشاءاللہ دیدار مصطفیٰ بھی نصیب ہوگا, اور انشاءاللہ گناہوں کے اندر بھی کمی ہوگی, شفاعت بھی نصیب ہوگی, کیونکہ شفاعت کا ذکر اور اس کی تاکید قرآن کریم کے اندر آئی ہے. تو پیغمبر اکرم کی, آل رسول کی شفاعت کے صدقے میں انسان جنت کی طرف جائے گا اور جو قبر کے مراحل ہیں وہ آسان ہو جائیں گے. لیکن علامہ صاحب ایک چیز صرف میں ایڈ کرنا چاہوں گا, کیا ایک خدا مطلب گناہ گار آدمی وہ بھی ایکسپیکٹ کرے کہ میں محبت تو کرتا ہوں لیکن دنیا میں وہ حق نہیں ادا کر رہا لوگوں کا, اور وہ ظلم بھی کر رہا ہے, لوگ سے زیادتی بھی کر رہا ہے, اور ایک اچھا مسلمان نہیں ہے, لیکن محبت کا, یعنی کہ محبت اطاعت نہیں ہے, تو پھر یہ بتائیے اس کے کیا ہو؟ یہی ہم نے عرض کیا کہ سچی محبت ہو, محبت کا دعویٰ صرف نہ ہو. ورنہ بہت سارے ایسے ہیں کہ جو نام تو لینے والے ہیں لیکن حقیقت میں ان کی شباہت بالکل نہیں ہے رسول اکرم کے کردار اور ان کے اخلاق اور ان کی سیرت کے ساتھ. تو جتنی محبت ہوگی انسان ویسے ہی بننے کی کوشش کرتا ہے. اگر کسی کرکٹر سے انسان کو محبت ہوتی ہے تو اس کی طرح ڈریسنگ کرنے کی, اس کی طرح کھیلنے کی کوشش کرتا ہے. کسی بھی شخص سے انسان کو محبت ہوتی ہے تو جو محبت کے تقاضے ہوتے ہیں وہ خود بخود پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اگر سچی محبت ہوگی تو ان کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ضروری ہے. اور قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم, کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو جس کو اپنا لیڈر مانتا ہوگا, جس کو اپنا پیشوا مانتا ہوگا, ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب اگر کسی کی نگاہ میں پیشوا مادی افراد اور دنیا دار قسم کے لوگ ہوں گے تو انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا, اور جن کے پیشوا محمد و آل محمد اور انبیاء کرام علیہ السلام ہوں گے تو ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں, اسلام تو جو ہمارے یہاں پر معروف اصطلاح ہے وہ تو پیغمبر اکرم کے بعد کے زمانے کی ہے, لیکن قرآن کی آیات کے مطابق اور خود رسول اکرم کی بھی ذات گرامی کے مطابق بھی کہ جتنے بھی پہلے سچے ادیان آتے رہے, جو انبیاء کے کرام کے توسط سے لوگوں تک پہنچے ہیں, جس کو آج عیسائیت کہا جاتا ہے, آج یہودیت کہا جاتا ہے, آج زرتشتیت کہا جاتا ہے, تو اگر وہ بھی اپنے زمانے میں صحیح دین پر تھے اور انہوں نے عمل کیا تھا پیغمبر کی بات پر, تو چاہے وہ ہماری اصطلاح کے اندر مسلمان نہیں کاؤنٹ ہوں گے لیکن قرآن کی اصطلاح میں وہ مسلمان ہی شمار ہیں. وہ اللہ تو ان سے نہیں ہے قرآن میں. جی ابراہیمی پر جو آپ نے آیت پڑھی ہے وہ ہم اتفاق سے تھوڑی دیر پہلے دیکھ ہی رہے تھے کہ جو سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے, ارشاد ہوتا ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا, کہ وہ افراد کے جنہوں نے اللہ پر ایمان لیا اور رسول اکرم پر ایمان لے کر آئے ہیں, والذین ہادوا, اور جو یہودی ہیں, والنصارى, اور جو عیسائی ہیں, والسابئین,
اور جو سابعین ایک مذہب کے ماننے والے تھے، ان میں سے جو بھی من آمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وعمل صالحا اور عمل صالح انجام دیتا ہے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِم وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو ان کے لیے پروردگار کی طرف سے اجر بھی ہے اور کوئی خوف بھی نہیں، کوئی حزن نہیں. اتفاق ہے کہ چند دن پہلے ہی ہم لوگ قرآن گھر میں پڑھ رہے تھے، مطالعہ کرتے ہیں اکثر جب ہم افطار کرتے ہیں اس کے بعد بیٹھتے ہیں، ایک عادت ہے کہ قرآن کی چند آیات نکال لیں اور باتیں کرتے کرتے اس کو پڑھ لیا. تو یہ آیت سامنے جب آئی تو اس پہ بڑی مجھے، کیونکہ بار بار قرآن جب پڑھیں، جب ریپیٹ آپ کریں تو ایسا لگتا ہے آپ نیا ہی نئے اینگل سے، تو پھر یہ ذہن سے نکل گئی بھی تھی. تو احساس ہوا کہ اچھا رب تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی خوشخبری سنائی، لیکن جو کہ رب اللہ کو ماننے والے ہیں، آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، اچھے لوگ بھی تو گزرے ہیں منکر پرانے وقت کے بھی. لیکن جو بھی آپ نے مراحل کے حوالے سے بات کی تو میں چاہوں گی جو قبر کے مراحل ہیں اس حوالے سے بتائیے گا. ایک بار آپ کے جسم میں سے روح پرواز کر گئی، وہ نکل گئی، لیکن پھر جب ہم قبر میں جاتے ہیں تو اس کے بعد کون کون سے، تو پھر بتائیے گا یہ روح کہاں جاتی ہے؟ دیکھیے اس کے اندر کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو اجمالی طور پر روایات کے اندر بیان کی گئی ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جس کو ہم مان تو سکتے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے. یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے شکم مادر کے اندر جو بچہ ہوتا ہے، اگر اس کو بتایا جائے کہ تم ابھی دنیا میں ایسے آنے والے ہو کہ جس کے اندر لمبے لمبے چوڑے لوگ افراد موجود ہوں گے اور جانور ہوں گے اور وہ بھی زندہ رہتے ہوں گے، اور ایسی جو ہے وہ دنیا ہوگی جس میں روشنی ہی روشنی ہوگی، اور پھر ایک وقت آ جائے گا پھر جب اندھیرا ہو جائے گا تو اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کون سی دنیا کی بات ہو رہی ہے. اسی طریقے سے ہم بھی جس دنیا کے اندر جانے والے ہیں اس کے اندر کچھ باتیں تو آئی ہیں روایات کے اندر کہ یہ ہوگا، دودھ کی نہریں بھی ہوں گی اور حور العین بھی ہوں گی اور ہر طرح کی جو ہے سہولیات ہوں گی، لیکن وہ کس طرح کی ہوں گی جب تک انسان اس جگہ پر جائے گا نہیں تب تک نہیں، اور یہ سب جنت کی بات ہے. ٹھیک ہے جی صحیح. تو مراحل کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ ملک الموت جب آتا ہے تو وہاں سے انسان کی دوسری زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے، اور تمام ہی نامہ اعمال وہیں سے ہی شروع ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ قیامت کا میدان ہوگا تب جا کر انسان نے برائی کی ہوگی تو اس کا عذاب جھیلے گا، نہیں، وہیں سے ہی شروع ہو جائے گا. اس کے اعمال کا عکس جو ہے وہ، اگر برا انسان ہوگا تو ملک الموت اس سے خوفناک انداز میں آ کر ملے گا اور وہی اس کی شکل ہی اس کے لیے ایک عذاب ہوگی. صحیح. پھر وہاں سے جب وہ قبر کے اندر جانے والا ہے اور منکر و نکیر کے سوال و جواب دینے والا ہے تو اس کے لیے ہر لمحہ اس کے لیے پریشانی میں اضافے کا سبب بنے گا. بالکل صحیح علامہ صاحب. اور جمیل بھائی آپ سے یہ سوال ہے کہ رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ملتی ہیں عذاب قبر پر، مر جانے پر، مرنے کے بعد کی زندگی پر، جو ہمیں سمجھانے کے لیے. ایک جو میری نظر سے گزری اس میں کچھ قبرستان سے گزر رہے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ صحابہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور کہا کہ ان قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، یہ عذاب کی آوازیں، اور اگر دنیا میں ہی آنے لگی، بلکہ امام علی کا بھی کہ اگر تم لوگ سننے لگو تو دنیا میں جینا ہنسنا کھیلنا چھوڑ دو. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہتے ہیں ٹہنیاں لی اور پودے لگا دیے ان قبروں پہ. اب عذاب کم ہو گیا، تھم گیا، تخفیف، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب تک یہ سوکھیں گے نہیں ان کے عذاب میں کمی رہے گی. اس کے بارے میں مجھے بتائیے کہ اگر کوئی چلا جاتا ہے دنیا سے اور ہم چاہیں کہ اس کو ثواب ملے، اس کو ثواب پہنچے، اس کا عذاب اس پہ نہ ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ اور اس حدیث کا بھی مجھے بتائیے گا. السلام علیکم. حدیث مبارک تو تقریباً آپ نے بتا دی. وہ دو اشخاص تھے، ایک پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، ایک چغل خوری کرتا تھا. دونوں قبروں پر عذاب تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنی توڑ کر دونوں درختوں پر لگا دی، اور قرآن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. اسی طریقے سے جو پلانٹس ہوتے ہیں، جو درخت ہوتے ہیں، فرمایا جب تک یہ ہرے رہیں گے اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے اور ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی. لہٰذا یہ معلوم ہوا کہ عذاب قبر کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا دار و مدار سارے کا سارا یقینی طور پر انسان کے اعمال سے بھی. دیکھیں ہم سب سے پہلے تو اللہ کی توحید بیان کریں گے، پھر رسالت بیان کریں گے، پھر قرآن سے دیں گے، پھر ہم ائمہ اہل بیت اور ائمہ اصحاب رسول سے ہم ان کی مثالیں دیا کرتے ہیں. یہ طریقہ ہونا چاہیے ہمارا. تو میں اب یہیں سے آپ کی بیان کروں گا. جس طرح فرعون کی بات آئی، فرمایا النار یغدون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ ان فرعون اور آل فرعون پر صبح و شام عذاب پیش کیا جاتا ہے. لہذا قبر کا عذاب ہے. اسی طریقے سے حدیث مبارک میں آتا ہے انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. یا تو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتی ہے یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بن جاتی ہے. لہذا میں اسی حدیث مبارک کی طرف آؤں گا جو گزشتہ سے پیوستہ میں سنا رہا تھا کہ جب فرشتے اٹھا کر بٹھا دیتے، حضور کا دیدار کروایا جاتا ہے،
اگر اس سے آخر میں پوچھا بچا تیرا عقیدہ کیا تھا، دنیا میں حضور کے متعلق تو کیا کہتا رہا تھا، یہ نہیں پوچھا جائے گا اب کیا کہتا ہے، یہ پوچھا جائے گا دنیا میں کیا کہتا رہا تھا، کیا لکھتا رہا تھا، کیا تقریر کرتا رہا تھا، کیا سمجھتا رہا تھا۔ وہاں جھوٹ نہیں چلے گا، جو کرتا تھا وہی زبان سے نکلے گا، اور پھر اس پر سزا اور جزا کا قانون اپلائی ہوگا۔ اور جو حضور کو نہ پہچان سکے وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری لا دریت ولا تقیت، مجھے کیا پتا، میں تو اس محفل سے گزرا ہی نہیں، میں تو اس فیلڈ کا کھلاڑی نہیں، مجھے کیا پتا حضور کیسے ہوتے ہیں۔ تو پھر میا کہ انما یضرب بمطارق من الحدید ضربہ، لوہے کا گرز اس کو مارا جاتا رہے گا، پھر اس کی ہڈی کو سلامت کیا جائے گا، پھر مارا جاتا رہے گا، اور یہ قیامت تک عمل سلسلہ چلے گا یہاں تک کہ قبر سے اٹھائے جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی حضور کو پہچان جائے تو پھر جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں اس کے لیے، اور پھر کہا جاتا نم کنومت العروس، اب ہم تجھے دلہن بنا دیں، سجا دیں، جس طرح دلہن کو سجایا جاتا ہے اس طرح تجھے سجاتے۔ لا یوقظہ الا احب، اسی سے عرس نکلا ہے، جو ہم بزرگان دین کا عرس کرتے ہیں وہ اسی حدیث مبارک سے نکلا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لا یوقظہ الا احب اہلہ، جس طرح کسی دلہن کو گھر والوں کے علاوہ کوئی ڈسٹرب نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ تجھے بھی کرم فرمائے گا۔ یہ آج مجھے نہیں معلوم تھا کہ عرس کی حدیث مبارک، عرس کا لفظ اسی حدیث مبارک سے ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں، اور مردے کو جب ہم دفنانے جاتے ہیں میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ یہ اس کو نہلایا جا رہا ہے، حالانکہ تو قبر کے گڑھے میں جا رہا ہے، پھر اس کو نیا لباس پہنایا جا رہا ہے، خوشبو لگائی جا رہی ہے، تو بتانا ہے میاں یہ مٹنے نہیں جا رہا، یہ کسی سے ملنے جا رہا ہے، لہٰذا اس کو خوشبو لگائی جا رہی ہے، نبی سے ملاقات کو جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ تو یقینی طور پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا کہ اے عمر، جب یہ حدیث سنی، فرمایا کہ عمر تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے منکر نکیر کو، جب منکر نکیر تجھ سے سوال کریں گے تیرا رب کون ہے، تو کہے گا کہ تم پہلے بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تم سے پوچھا جائے گا تمہارا نبی کون ہے، تو تم پوچھو بتاؤ تمہارا نبی کون ہے۔ لہٰذا بعض اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو بغیر حساب و کتاب کے منکر نکیر، اور پھر اس کے بعد ان کی روحیں، دیکھیں قرآن میں کہا نا کہ مقام علیین میں رہیں گی، اور کچھ روحیں مقام سجین میں رہیں گی، کچھ گناہگار یا بدکار یا کافر ہے کو مقام سجین پہ جائیں گے۔ یہ مقام علیین کیا ہے؟ یہ اعلیٰ لوگوں کا جو مقام علیین کے مطابق جنت کی ایک جگہ ہے جہاں پر ان کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے پپوٹوں میں رہے گی، اور وہ جنت میں سیر کریں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قبر سے ان کا اس جسم سے ان کا رابطہ برقرار رہتا ہے۔ جس طرح سورج بلینز آف لائٹ ایئر کے فاصلے پہ وہ جب اپنی سورج کی ڈالتا ہے تو آپ نے دیکھا پودوں کے اندر کلوروفل آتا ہے، ہرا رنگ آتا ہے، وہ سورج کی وجہ سے، چاند کی کرنوں کی وجہ سے ان میں ذائقہ آتا ہے۔ بیعین اس طرح جب سورج اتنے فاصلے سے پودوں کو ہرا رکھ سکتا ہے تو وہ روح سورج سے بڑھ کر طاقتور ہے، رہتی مقام علیین میں، لیکن قبر میں اس کا کفن بھی مہک رہا ہوتا ہے، جسم بھی مہک رہا ہوتا ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ کیسے جو ہمارے جانے والے دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ہمیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہو، تو ہمیں ایسی کیا چیز کرنی چاہیے کہ ان کی جو ان کا آخری ٹھکانہ ہے، جن کا آخری گھر ہے، جو کہ ان کی قبر ہے، تو اس وہاں پہ ان کی زندگی آرام دہ اور سکون دہ ہو سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ انسان اپنی زندگی میں جتنے نیک اعمال کر سکتا ہے اس کا فائدہ تو کچھ اور ہی ہے، کیونکہ حضور سرور کائنات کے سامنے بھی ایک صحابی کی مثال پیش کی گئی کہ وہ مرتے مرتے اپنی جائیداد میراث میں کسی اور کے نام پر، یعنی وصیت میں کر کے گیا تھا کہ یہ فقراء کو اور غرباء کو دے دی جائے۔ تو وہ حضور سرور کائنات نے بیان فرمایا کہ کاش وہ صرف ایک درہم بھی اپنی زندگی میں اگر رائے خدا میں خرچ کر کے جاتا تو اس کا ثواب زیادہ ہوتا اس کے مقابلے میں کہ وہ وصیت کر کے گیا ہے۔ تو زندگی کے اندر انسان جتنے نیک اعمال کر سکتا ہے اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ اور تو قرآن کریم کی آیت بھی ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، کہ ہم ہیں کہ جو مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں اور ان کے نام اعمال کو بھی لکھ رہے ہیں، اور ان نام اعمال کے جو اثرات ہیں جو اس کے چلے جانے کے بعد باقی رہیں گے اس کو بھی لکھ رہے ہیں۔ تو اگر کسی نے کتاب اچھی لکھ دی ہے، اگر کسی نے کوئی پروگرام اپنا اچھا چھوڑ دیا ہے، اگر کسی نے کوئی مسجد بنا دی ہے، امام باڑہ بنا دیا ہے، تو نیک عمل کر کے اگر انسان اس دنیا سے گیا ہے تو جب تک وہ باقی ہے اس کا، جیسے یہ بات آپ کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، آج یہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور یہ رہ گیا، یوٹیوب پہ بھی ہے، تو یہ بعد میں بھی لوگ کبھی بھی دیکھیں گے نیک کام کا۔ اگر ہمارے اعمال اچھے نہ ہوئے تو قیامت کے روز ہمیں بھی دکھا رہے ہوں گے کہ تمہیں تو قبر کا پتہ تھا، پھر بھی تم نے ایسے اعمال نہیں کیے۔ بالکل ایسی ریکارڈنگ ہے، من سن سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بها الی یوم القیامہ۔ اگر کوئی ایک نیک سنت کا آغاز کرتا ہے تو اس نیکی کا ثواب بھی اسے ملتا ہے
اور جو اس سنت پر چلتا رہتا ہے اس کا ثواب بھی پھر اسی کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ علامہ صاحب کیا خوبصورت بات ہے، سارم بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، علامہ صاحب بھی ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی ہیں۔ اگر آپ لوگ فون کرنا چاہتے ہیں، ہماری اس گفتگو میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے گا۔ ایک بریک کا وقت ہوا ہے، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے رمضان کا سما۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک کہتے ہیں آپ کو۔ آپ ہمارا خاص پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج کی ہماری جو ڈسکشن ہے وہ بھی یہ ہے کہ مرنے کے بعد زندگی کیسی ہوگی اور اصل زندگی کیا وہی ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی سنا اور جانا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور میں نے پروگرام کے شروع میں بتایا کہ امام علی کے پاس جو شخص آیا اور کہنے لگا کہ اپنی زندگی کو لمبا کیسے کروں، عمر دراز کیسے چاہتا ہوں، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی کہا کہ صلہ رحمی، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا۔ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی آؤ مدد کریں، یہی سیگمنٹ ہے۔ سارم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج ایک بہت ہی اسپیشل ہماری مہمان میں کہوں گا، کیونکہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی آئے ہم ان کو عزت بھی دیں، محبت بھی دیں، اور یہاں سے جب رخصت بھی ہوں تو اچھی یادوں کے ساتھ جائیں، اور آپ لوگ بھی سب ان کی مدد کریں۔ ایک بیوہ خاتون ہے مدیہ، میں چاہوں گا آپ ان کے بارے میں جی ہماری یہاں پہ بہن موجود ہیں جن کے ہسبینڈ، کیونکہ جب کووڈ کا ایک ایسا ٹائم آیا تھا، شکر کریں اگر آپ وہ لوگ ہیں، خوش نصیب لوگ ہیں جن کے اپنے پیارے اس کووڈ کے ٹائم میں سلامت رہے۔ ان لوگوں کے بارے میں سوچیے جن کا کووڈ کے ٹائم میں کوئی پیارا چلا گیا اور جناب ان کو ہاتھ لگا سکتے ہوں، نہ ایک دوسرے سے گلے مل کے رو سکتے ہوں، نہ ان کے جنازے میں شرکت کر سکتے ہوں۔ آج جو ہماری بہن موجود ہیں بہت ینگ ہیں، ان کے بچے بھی بہت چھوٹے ہیں، اور ان کے میاں کی بھی ایج بہت کم ہی تھی، کیونکہ آف کورس وہ بھی اتنی ینگ ہے، بچے ان کی اتنی چھوٹی ہیں، تو وہ بھی کووڈ کے ٹائم میں جوان عمری میں ہمارے بھائی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اب ان کے پیچھے ہیں ان کی یہ پیاری پیاری بیٹیاں اور ان کی جوان بیوی۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بالکل محنت کر سکتی ہیں اور محنت کر کے کما بھی سکتی ہیں، یہ چاہتی بھی یہی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر یہ رہتی ہیں وہاں پر آلریڈی علاقے میں بہت سارے بچوں کے ساتھ ایسے کیسز ہو گئے ہیں کہ یہ خاتون ڈرتی ہیں کہ بچی ذات ہے، میری بیٹیاں ہیں، میں گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہتی، نہ میں اپنے کسی رشتہ دار کے پاس چھوڑ سکتی ہوں، کیونکہ یہ وہ وقت نہیں ہے، وہ زمانہ نہیں۔ مجھے کہتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے کہ جہاں پر نہ صرف اپنی بیٹیاں، اپنے بیٹوں کو بھی آپ کسی رشتہ دار یا غیر کے پاس جو ہے وہ محفوظ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو ان کی صرف آپ سے یہ اپیل ہے کہ کس طریقے سے آپ ان کی اتنی ہیلپ کر دیں کہ اپنے گھر سے کچھ کر سکیں۔ قرآن پاک میں ہم ضرور اس بات کا اپنے علماء سے بھی یہاں پوچھیں، قرآن پاک میں صاف لفظوں میں بیواؤں، یتیموں، مساکین کے بارے میں کہا گیا ہے، ہمیں تاکید کی گئی اور بار بار کہا گیا ہے۔ تو جہاں پہ ہم لوگ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں نماز کی تاکید کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن جو قرآن میں کہا گیا ہے اس پہ عمل کرنا کتنا ضروری ہے؟ جمیل بھائی آپ کیا کہیں گے کہ اس طرح سے بیوہ کی مدد کرنا کتنا اہم ہے، ہمارے اس معاشرے میں کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں بالکل اسلام نے تو یتامہ، مساکین اور بیوہ جو اس کا حصہ ہے اس کی اتنی زیادہ تلقین کی ہے، میں سمجھتا ہوں کوئی اور مذہب اتنی تلقین نہیں کرتا، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ بیوہ رہے کیوں؟ اگر کوئی خاتون بیوہ ہو گئی تو آپ اس سے نکاح کریں۔ ہماری سوسائٹی کا المیہ یہ ہے کہ ہم شادی کرنے جاتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سید عالم سے جو نکاح، آپ کی 2 مرتبہ نکاح ہو چکا تھا، آقا کریم سے تیسرا نکاح تھا، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرائیورٹی دی، تو آقا کریم کی تو سنت ہی یہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ام عائشہ صدیقہ کے علاوہ جتنی بھی ازواج مطہرات تھیں وہ یا تو بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں، لہذا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام روشن مثالیں پیش کی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اطراف و اکناف میں جو بیوہ ہو، یتیم ہو، مسکین ہو، سب کا ایک حکم ہے، ان کی مدد کیجئے، ان کی کفالت کیجئے، اور اس نیت سے کیجئے کہ آپ کا دیا ہوا انشاءاللہ کل قیامت میں قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا۔ ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی بات کہہ رہے ہیں، میں خود یہی کہتا ہوں، لیکن بیوہ سے شادی کے لیے تو تیار ہیں، بچے کون سنبھالے گا؟ جس سے بات کرو اس کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے بچوں کے بغیر تو یہ ظلم ہم کیسے کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بچوں کو چھوڑاؤ، بچوں کو چھوڑ دو۔ اور مسئلہ یہ کہ جہاں پر آپ کی بچیاں ہوں وہاں پہ خواتین نہیں کرتی، کیونکہ وہ آپ نہیں یقین کر سکتے، وہ سوتیلے باپوں سے بھی ڈرتی ہیں۔ تو اب مجھے بتائیں کہ ایسے معاشرے میں ایک ایسی عورت وہ کیسے جس کا کوئی اپنا ہے ہی نہیں، میاں کے چلے جانے کے بعد، تو وہ کیسے کرے گی؟ بالکل، لیکن اس میں دیکھیں نا بہن،
اچھی بات ہے شادی کرنا. میں تو کہتا ہوں اب یہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے, سن رہے ہوں گے, کوئی کسی میں انسانیت کے رشتے کے ناطے اگر اس کو نبھا سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے, ذمہ داری بچوں کے لے سکتا ہے, تو وہ بھی بہت اچھا آپشن. اس سے اچھا تو خیر ہم آپشن کہہ ہی نہیں سکتے, لیکن نہیں بھی ہوتا تو کم از کم وہ کام کے لیے بھی تیار ہے. کوئی اپنے گھر میں ایسی جگہ دے دے کہ جہاں وہ بھی محفوظ ہو, اس کی بچیاں بھی محفوظ ہو, اور آپ کے گھر میں وہ کام بھی کر لے. ایسی کوئی اس کو وہ کر دیں. اگر ان کو اکیلے بھی رہتے وہاں پہ سپورٹ صرف خالی کرتے ہیں, تو حالات تو ایسے ہیں کہ نہ میاں کے ساتھ محفوظ, نہ باپ کے ساتھ, نہ بھائی کے ساتھ, تو وہ تو بالکل تنتنا اکیلے رہ رہی ہے. اگر ہم ان سے بات بھی کریں, ان کو پلیز مائک دیجیے گا, ہماری بہن کو مائک پلیز پکڑائیے گا. یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جی آ جائیے آپ میری بہن, یہ دیکھیے ان کی آنکھوں میں سب سے پہلے تو میں آپ کو اس لیے کہہ رہا تھا, اب آ گیا یہ کہ یہ خواتین جب ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے نا مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب ٹیلی ویژن پہ لوگ آتے ہیں اور کس طرح ان کے جذبات قابو میں نہیں رہتے, ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, دنیا بھی دیکھ رہی ہوتی ہے, اور یہ بچیاں جو ان کے ساتھ ہیں, یہ دیکھیے اتنی پیاری معصوم بچے, ادھر میرا بیٹا وہ اتنا پیارا سا بچہ ہے, یہ دیکھیے جی, یہ ہے اتنی پیاری سی گڑیا. اب یہ گڑیا جو ہے نا, اس گڑیا کے دل میں, اس گڑیا کے دماغ میں بھی کیا چل رہا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے, لیکن اسے کتنے خواب ہوں گے جب کسی اور کو دیکھتی ہوگی کہ کیا مزے کی چیزیں لوگ کھا رہے ہیں رمضان کے مہینے پہ, ہمارے گھروں میں کس طرح سے میزیں بھری ہوتی ہیں, اور یہ گڑیا جو ہے یہ سوچ رہی ہے میں کہاں پہ آئی ہوں, اس کو لگ رہا ہے پتہ نہیں میں اماں کے ساتھ کہاں جا رہی ہوں, اور اب یہ خالی ہاتھ نہیں جائے گی, میں لوگوں سے اپیل کروں گا. اور یہ دوسری بھی ہماری بچی اتنی پیاری ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مجھے میری بہن آپ یہ بتائیے, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی ایسا کاروبار کیا آپ سلائی کڑھائی کر سکتی ہیں, آپ کوئی ہنر ہے آپ کے پاس؟ آپ کی تعلیم حاصل کی ہوئی آپ نے؟ جی پڑھی ہوئی بھی مائک میں بولے گا. پڑھی ہوئی بھی نہیں ہوں میں, پڑھی لکھی نہیں ہوں. اچھا پڑھی لکھی نہیں, تو آپ کو کچھ سلائی کڑھائی کچھ کڑھائی کرتی ہوں, سلائی نہیں آتی. سلائی نہیں آتی, تو آپ کیا چاہتی ہیں؟ کوشش کروں گی سلائی ٹھیک ہے, اچھا کوشش کریں گی, لیکن ابھی آپ کیا سب سے پہلے آپ کیا چاہیں گی کہ آپ کے لیے کیا لوگ کریں, آپ یہ بتائیں لوگوں کو. آپ میری مدد کریں, جو ہو سکتا ہے آپ کریں. آپ رہتی کہاں پہ؟ منگو پیر کی طرف. اچھا آپ کا جو گھر ہے وہ کرایہ دیتی ہیں آپ, یا کسی کوئی کمرہ کسی نے دیا ہوا ہے, کوئی رشتہ داروں کا, یا اپنا گھر ہے آپ کا؟ کمرہ ہے کرایہ پہ. کرایہ پہ, تو کتنا کرایہ دے رہی میری بہن؟ 4-5 ہزار. ٹھیک ہے, اور یہ بچوں کا کس طرح, یہ اسکول جا رہی ہیں آج کل؟ نہیں بھیج رہی ان کو اسکول, کوئی نہیں رہا, کھانا پلانا چھوڑ کے جاؤں. یہ جو آپ 5 ہزار کرایہ بھی دیتی ہیں, یہ آپ کیسے کرتی ہیں؟ مجھے بتائیں گھر سے آپ کو, جب آپ کے میاں کی ڈیتھ ہو گئی تو آپ کے سسرال میں کوئی تھا؟ امی کے طرف رہتی تھی, میرے میاں کوئی بوڑھے ہیں ایک دم بیچارے, بھائیوں کے سب کی شادی ہو گئی. ان کا کمانے والا کون ہے؟ امی ابو کا بھائی ہیں میرے, وہ سب شادی شدہ ہے, ان کے اپنے خراجات کم کمائی, آج کل مہنگائی اتنی بڑھ گئی, کس طرح سنبھالے. اچھا میری بہن, آپ کے شوہر کیا کرتے تھے یہ بتائیے مجھے. پلمبر تھے, کام کرتے تھے پلمبر. تو کتنا کما لیتے تھے ایک دن میں؟ بس گزارا ہو جاتا تھا, یعنی کہ کھانے پینے کا ایک عزت کے ساتھ گزارا ہو رہا تھا. اور آپ پہلے گھر سے کبھی باہر نکلی کچھ لینے کے لیے, کام کر نہیں نکلی؟ یہ آپ کا ان کی وفات کے بعد بہت تکلیفوں میں. اچھا یہاں پہ ایسے مسئلہ پتہ کیا, دیکھیں یہاں پہ ایک تو ان کی بچیاں ہیں چھوٹی, اور ان کو یہاں پر ہیلپ چاہیے, اور ہیلپ ایسی کہ اگر جیسے کہ ووکیشنل ٹریننگ سینٹر میں آپ ان کو کوئی ہنر دے دیں, کیونکہ ابھی ان بچیوں نے پڑھنا ہے, یہ 2 چھوٹی بچیاں ہیں, ان کے بھی ہیں, پھر آگے بچیاں بڑی ہوں گی, پھر ان کے خرچے ہوں گے, ان کی شادیاں ہوں گی. تو آپ اگر ان کو کوئی ہنر سکھا دیں, جو خاتون یہاں پر بیٹھی ہیں, تو ان کے لیے یہی بہت بڑی ہیلپ ہوگی. پڑھی لکھی نہیں ہے, سلائی کڑھائی کے والے سے اگر ہم بات کر رہے ہیں, اگر آپ ان کو وہ ٹریننگ دے دیں, اور بہت ساری ایسی چیزیں آپ ان کو بیوٹی پارلر وغیرہ کیسی کچھ کر سکیں. 2 بچوں کی کفالت کی ذمہ داری. ابھی دیکھیے علامہ صاحب نے ابھی قرآن کی آیت پڑھی. جمیل بھائی میں چاہوں گا آپ وہ آیت بھی سنائے لوگوں کو, کہ جہاں پہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی, شفقت کرنے کا, مسکینوں کی مدد کرنے کا, بیواؤں کی مدد کرنے کا جہاں پہ حکم ہے. یہ کوئی ہمارے اوپر ایسا نہیں, یہ آپشنل نہیں ہے ہمارا, میں صحیح کہہ رہا ہوں, یہ آپشنل تو نہیں, یہ ہمارا حکم ہے. ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے. کیا کہیں گے آپ جمیل بھائی؟ دیکھیں قرآن کی 20 آیت ہے, جس طرح لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, اور پھر اس کے بعد یتامہ مساکین کے. نیکی صرف یہ نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق و مغرب کی طرف کر لو, نیکی یہ ہے کہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل, کہ تم جو ہے اللہ کے یتامہ, زمین پر جو یتامہ مساکین ہیں ان کی کفالت کرو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ, اپنے پڑوسی جو تمہارے قریب ہے, جو دور کے پڑوسی ہیں, رشتہ دار ہیں, ان کی کفالت کرو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ صاحبان استطاعت ضرور ایسے رکھے ہیں جو ایک نہیں 50 فیملیز کو چلا سکتے ہیں.
کچھ 20 کو چلا سکتے ہیں، کچھ 5 کو چلا سکتے ہیں، کچھ 1 کو مزید چلا سکتے ہیں، تو کم از کم ایک فیملی اگر اڈاپٹ کر لیں۔ لارڈ صاحب نے جمیل بھائی یہ بھی تو ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں یہ لوگ صاحب مطلب کہ نا عزت نفس ان کی بھی ہوتی ہے، اور ان کو ہوتا ہے کہ ہم حلال کے طریقے سے، یہ نہیں کہ ساری زندگی آپ کسی خیرات یا زکوٰۃ کے پیسوں پہ گزار دیں، تو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم خود کیسے اپنے پاؤں پہ لیکن مدیہ معذرت علامہ معافی چاہتا ہوں، جب دیکھیں ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے جو آپ بات کر رہی ہیں نا مدیہ، بالکل 100% آپ نے صحیح بات کی ہے، لیکن اتنی کیوٹک سچویشن، اس کنفیوژن میں جب آپ کا شوہر چلا جائے، اور اکثر خواتین ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں اپنے مردوں پر 100%، یعنی کھانے پینے کے سامان سے لانے تک، بل دینے تک، کرایہ دینے تک، ایک جو کرایہ لینے والا آتا ہوگا اس کو کرایہ پکڑایا بھی نہیں ہوگا اس خاتون نے کبھی، تو وہ اب آتے ہوں گے گھر میں، یہ کرایہ نہیں دے پاتی، کھانا کہاں سے لانا ہے، کتنے کا لانا ہے، کیسے لانا ہے، کس سے مانگنا ہے، تو ہم اپنے آس پاس کوئی کفالت کی ذمہ داری لے، ڈومیسٹک ہیلپ کو بھی جب دیکھتے ہیں تو عمومی طور پہ جو مرد حضرات ان میں کام نہیں کر رہے ہوتے، اور وہی زیادہ کام کر رہی ہوتی ہے، تو وہی بات ہے نا، ایٹ لیسٹ ان کے ہاتھ میں ہنر تو ہے، اور کسی بھی قسم کا کام مشقت کوئی بے شرمی کی بات نہیں ہے، یہ محنت کی بات ہے، اور محنت کا صلہ ہی اور بات ہے، تو یہ ہمیں ضرور ہم چاہتے ہیں کہ جتنے لوگوں میں دیکھ رہے ہیں وہ کسی طریقے سے اگر ان کو اس طریقے سے اڈاپٹ کر لیں کہ آپ ان کو ایک ہنر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکیں، اور وہ عزت دار، یہ نہیں کہ وہ روز ہر مہینے انتظار کرے کہ ان کو کہیں سے چیریٹی آ رہی ہے، کہیں سے ان کو پاکٹ منی لگی ہوئی ہے۔ یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو اس سے نکال کے کہ ان کو بجائے کہ ہم ان کو خیرات پہ ڈیپینڈنٹ کر دیں، ان کو ہم اس قابل بنائیں تقی بھائی کہ وہ اپنے لیے ایک اچھا اور کہتے ہیں رسپیکٹیبل روزگار کما سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے گا، ایک تو یہ کہ اگر شادی کر لیتی ہیں تو سب سے بیسٹ آپشن ہے ان تمام ذمہ داریوں کے ساتھ کہ جو مرد کو نبھانی چاہیے، کہ ان کا نان و نفقہ بھی دیں اور اولاد کا بھی دیں، تاکہ یہ گھر کی چار دیواری کے اندر رہیں اور ان کا جو مرد ہے وہ باہر جا کر کام کرے۔ لیکن اگر وہ نہیں بھی ہوتا ہے تو یہ کام کی کم از کم ہنر دے دینا، کوئی ایسی چیز دے دینا کہ جس کے بعد ان کا خود حلال کا رزق جاری ہو جائے، تو وہ سب سے بیسٹ آپشن ہے۔ اور حضور سرور کائنات کی زندگی میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ جب آپ نے ہجرت فرمائی تھی مدینہ میں تو بہت سے مہاجرین ایسے تھے کہ جن کے پاس روزگار نہیں تھا، تو ایسے جیسے زمینیں ملنا شروع ہوئی اور پیغمبر اکرم کی جو جگہ تھی وہ بڑھنا شروع ہوئی اور مدینہ کے باہر تک ان کی زمینیں ہو گئی، تو پیغمبر اکرم نے اقطاع کا ایک قانون جاری فرمایا کہ زمینوں کے ٹکڑے دے دیا کرتے تھے صحابہ کرام کو۔ کیوں دے دیا کرتے تھے؟ تاکہ اب وہ یہاں پر زراعت کریں، اب وہ یہاں پر کھیتی باڑی کریں اور خود ان کا ایک سلسلہ روزگار جاری ہو جائے۔ ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو آدمی حلال کمانا چاہتا ہے وہ بار بار بھیک مانگنے کے لیے جائے، کسی کے سامنے شرمندہ ہو اور کسی سے سوال کرے، بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خوبصورت طریقہ اختیار کیا، اور مولا علی علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ انہی زمینوں میں سے ایک زمین کو مولا علیہ السلام نے اتنا بہترین طریقے سے آباد کیا کہ آہستہ آہستہ پھر زمینوں پر زمینیں خریدتے گئے، یہاں تک کہ مدینہ سے کچھ فاصلے پر تقریباً 100-150 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے ینبع، اور ابھی ہم سعودی عرب سے ہو کر آئے ہیں، ماشاءاللہ سے عمرے کی توفیق نصیب ہوئی، تو ہم نے وہاں پر ڈرائیور سے سوال کیا کہ آپ نے تو پورا سعودی عرب دیکھا ہوگا، تو یہ بتائیے کہ کون سی جگہ آپ کو سب سے زیادہ پسند آتی ہے ظاہری طور پر؟ تو انہوں نے کہا ینبع کی جگہ مجھے سب سے زیادہ خوبصورت لگتی ہے۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اگر زمینوں کو آباد کر لیتے ہیں تو اس سے انسان خود بھی خود کفیل ہو جاتا ہے اور باقیوں کو بھی خود کفیل کر سکتا ہے۔ علامہ صاحب آپ نے بڑی اچھی، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ نے بڑی اتنی زبردست آپ مثال ہمیں دے رہے ہیں، لیکن علامہ صاحب آج کل کے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی موجود ہی نہیں پرسان حال، کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہے۔ ابھی جیسے ہم ویلفیئر سوسائٹی کی بات کریں یا اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں، اس کو تو اگر ہم کچھ دیر کے لیے ذہن سے نکال ہی دیں، ٹھیک ہے اللہ کرے ان کا سبب بنے کہ کوئی ایسی شخصیت مل جائے جو آج ان کو اڈاپٹ کر لے کہ میں اس فیملی کو مہینے کے 15,000 20,000 کچھ دے رہا ہوں، لیکن میں صرف یہ چاہتا ہوں، لوگوں سے میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 2 بچیاں، ان کا بھی حق ہے عید منانے کا، ان کا بھی یہ حق ہے کہ رمضان میں کچھ اچھا کھا لیں، ان کے گھر میں پیٹ بھر کے یہ لوگ کھانا کھائیں اور بہت اچھا کھانا کھانا چاہتی ہیں۔ کوئی جس طرح ہمارے مشروب ہوتے ہیں، ہمارے بچوں کی کینڈیز ہوتی ہیں، کچھ ان کے لیے اگر آپ لوگ بھیجیں گے، یہ بچے اچھے کپڑے پہنیں گے، یہ دونوں بیٹیاں ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بیٹیوں کی عزت و تکریم کر کے ہمیں بتایا ہے، تو ان بچیوں کی عید اچھی گزرے، نئے کپڑے آئیں، یہ بھی اور لوگوں کی طرح چوڑیاں خریدیں، مہندی لگائیں، کوئی خوشی ان کے چہرے پہ آ جائے۔ تو میں لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا، جس طرح علامہ صاحب نے اور جمیل بھائی نے، سارے بھائی یہاں موجود ہیں، مدیہ بھی بہت اچھی آپ بات کر رہی ہیں، تو لوگ مدد کریں جتنا ہو سکے۔ آپ نیچے نمبرز چل رہے ہیں اور ویب سائٹ پہ جائیے، تو خدا را ان دونوں بچیوں کی مدد ضرور کیجئے گا۔ جی علامہ صاحب۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت میں جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی کفالت کر لی اور بیٹی سے مراد سگی بیٹی بھی اور معاشرے کی بیٹیاں بھی ہیں تو وہ کل قیامت میں اس طرح میرے قریب ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو میں سمجھتا ہوں ان بچیوں کو کفالت بھی کرنی چاہیے اور ان کو تحفظ بھی ملنا چاہیے. اس لیے کہ ہنر تو ہم سکھا دیں گے لیکن اس بیوہ کو تحفظ کس طرح ملے گا, یہ اکیلے کس طرح رہیں گے. تو میں سمجھتا ہوں اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. اور سالم بھائی اور دیگر ویلفیئر سوسائٹیز اور ایسوسیشنز یہ ضرور کرتی ہیں اور کہ لوگوں کو, ایسے معاشرے کے لوگوں کو ہائی لائٹ بھی کرتی ہیں, ان کی ہیلپ بھی کرتی ہیں. تو یقینی طور پر ہم سب کو بڑھ چڑھ کے, یہ نہیں کہ میں نے آج 50,000 دے دیے وہ خرچ ہو گئے کل کیا کریں گے. تو ایک مستقل ان کی اگر مستقل اعانت کی جائے, اس لیے ہمیں وہ نا ووکیشنل ٹریننگ کرنی پڑے گی. اللہ کا گھر تو بنا دیتے ہیں لیکن عبداللہ کے گھر نہیں بناتے. واہ اللہ کے بندے جی. کالر نسرین ہمارے ساتھ ہیں. نسرین صاحبہ جی فرمائیے کیا کہیں گی آپ. نسرین صاحبہ السلام علیکم. ہیلو جی 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 فرمائیے جی فرمائیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں یہ جو لیڈی ہیں, میں سرجانی کے اندر سیکٹر 6 عبداللہ بینک میں اپنا اسکول رن کر رہی ہوں. اور میں یہ جو دونوں بچیاں ہیں ان کی ایجوکیشن اپ ٹل میٹرک تک آئی ایم ٹیکنگ مطلب میں دونوں بچیوں کو پڑھا کے میٹرک تک کروں اور وداؤٹ اینی فیس, وداؤٹ اینی تھنگ. زبردست زبردست. نسرین صاحبہ ہم آپ سے آپ کی کانٹیکٹ ڈیٹیلز لے لیں گے. اس سے بہترین اور خوبصورت کوئی بات نہیں کہ آپ نے کہا کہ آپ ان کی بچیوں کی فری ایجوکیشن کا ذمہ آپ لے رہی ہیں ٹل میٹرک تک. اچھا, اور مطلب دیکھیں نا, یہ خاتون نے کال کی, وہ دیکھ رہی ہیں, وہ سمجھ, ان کو پتہ ہے کہ یہ بچیاں اور ان کی بچیوں کی تعلیم کتنی زیادہ ضروری ہے. سو بہت شکریہ. کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ بالکل, میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے بھی, علامہ صاحب آپ سے, کہ تعلیم کسی کو دینا یہ صدقہ جاریہ ہے دنیا اور آخرت. آج ہم خبر کی اور اگلی زندگی کی بات کریں تو ان خاتون نے ابھی جو ایجوکیٹ ان کو کر لیں گی, لائک میں یہی چاہ رہا ہوں کہ ان کو اڈاپٹ کر لیں. اور یہی اپیل تھی لوگوں سے, میری نیت بھی یہ ہے کہ کوئی ان کا سہارا بنے. ایک آیا ہے, انشاءاللہ بے شمار لوگ آئیں گے. سارے بھائی آپ تیار رہے گا, ان کے لیے بہت لوگ آئیں گے اور ان کو پلیز ان سے ملا دیجیے گا. تعلیم دے دینا کتنا ضروری ہے کسی کو. یہ ابھی یہی جنگ بدر کی جو تاریخ گزری ہے اس میں جو کافروں کو اسیر بنایا گیا تھا, تو جہاں فدیہ لے کر آزاد کیا گیا ہے, ان میں سے ایک چیز حضور سرور کائنات نے سکھائی کہ اگر ان میں سے کوئی ہمارے مسلمان کو تعلیم دے دیتا ہے تو تعلیم دینے سے مستقل بھی ہو جائے گا اور بہت سے اور آگے جا کر کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے, تو پھر اس صورت میں بھی وہ کافر آزاد ہو جائے گا. تو یہ تعلیم اتنی زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے. اور پھر ہم دیکھیں کہ تعلیم سے ہی اگر انسان آگے بڑھتا ہے تو پورے گھر والوں کو چلا سکتا ہے, خاندان کو آگے بڑھا سکتا ہے. اور یتیموں کے بارے میں بطور خاص تاکید آئی ہے. دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ کوئی ضرورت مند ہے, لیکن ضرورت مند ایسا ہے کہ جو بظاہر ٹھیک معلوم ہوتا ہے تو اس کی بھی مدد کرنے کا ثواب ہے, لیکن جو یتیم ہو جائے اس کی بطور خاص تاکید بیان کی گئی ہے. ہم مولا کائنات کی تاریخ سے بھی قریب ہو رہے ہیں, تو مولا کائنات کی جب شہادت ہو گئی تو کوفے کے یتیم بچے آئے دودھ کے جام لے کر. کیوں لے کر آئے؟ کیونکہ آپ نے کفالت کی تھی, پالا تھا ان کو اور سرپرستی کی تھی. تو یتیموں کی اتنی زیادہ بطور خاص تاکید آئی ہے کہ اگر ان کا سہارا انسان بن جاتا ہے تو اس کا تو پھر کیا ہی کہنا. اور ایک جگہ بتا کہ ایک مولا کائنات نے یہ بھی کہا تھا کہ جو بچے جب یتیم ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا تم یہ مت کہو تم یتیم ہو, تمہارا باپ علی بن ابی طالب ابھی زندہ ہے, اور ان کی کفالت کرتے تھے, جاتے تھے, ان کا خیال رکھتے تھے, ان کو خوراک پہنچاتے تھے. اور آج بھی ہمیں کوئی ایسا ہی شخص علامہ صاحب ملے جو ان کی سنت کو پورا کرے, جمیل بھائی, اور اسی طرح بچوں کو جس طرح ہمارے. ایسے کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. بس ایک چھوٹی سی بات ہم ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جناب عمار یاسر جن کی شہادت ہوئی تھی جنگ صفین میں, ان کی بچیاں بھی یتیم تھی. تو وہ یہ کہتی ہیں کہ ایک دن مولا علی ہمارے گھر پر تشریف لائے اور ہم دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اتنا بڑا جو سردار ہے وہ ہمارے گھر پر آیا ہوا ہے. اور پھر انہوں نے خود شہد سے اپنے انگشت مبارک سے شہد کو اٹھایا اور ہمارے دہن میں ڈالا. سبحان اللہ. اور ہمارے سر پر دست شفقت پھیرتے رہتے تھے اور ہمارے ساتھ گفتگو کرتے رہتے تھے. اور یہ انہوں نے پھر فرمایا کہ اب سے علی کو اپنا باپ کہنا. تو باپ بن جانا اور سہارا بن جانا بطور خاص یتیم بہت بڑی بات ہے. بہت اچھی بات کی. چونکہ ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں دوبارہ آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا, اور یہ ہم سما کے اس پلیٹ فارم سے میری طرف سے مدیہ ہیں, علامہ صاحب, جمیل بھائی ہیں ہمارے بھائی, تو سارم بھائی اس فیملی کو یہاں سامنے لے کے آئے ہیں. یہ 2 بچیاں, ان کی عید اچھی کرنا ہمارے ذمہ ہے, ان کے گھر میں اچھا کھانا پہنچانا ہمارے ذمہ ہے, یہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ لے کے آنا ہے. ایک مسلمان کی حیثیت سے جو رمضان کا بابرکت مہینہ گزر رہا ہے, ہم سب مل کے یہ لوگوں کو دکھائیں. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا ہوں کہ امام صاحب جو تراویح کی نماز پڑھا رہے ہیں, ان کے یہاں بلی سوار ہوئی
اور وہ ہر آج چینل پہ چل رہا ہے کہ انہوں نے اتنی شفقت سے اس کو رکھا. یہ ہمارے لیے بڑی دنیا میں مسلمانوں کی امیج ہم دیکھ چکے ہیں وہ کیسی دکھا رہے ہوتے ہیں انڈیا میں اور کس طریقے سے انہیں تراویح پڑھتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ CNN اور BBC تک نے اس ویڈیو کو شیئر کیا, اس پہ قرآن پاک چلانے کا اللہ کا طریقہ دیکھیے کیا ہے کہ کلام پاک چل رہا ہے اس بہانے سے. تو ہم مسلمانوں کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ کس طرح ہم لوگوں کو اچھائی دکھائیں, پھیلائیں اور اچھا بن کے دکھائیں. ایک بریک کا وقت ہے, چھوٹی سی بریک لیں گے. میں جمیل بھائی آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. سارے بھائی آپ کا بہت شکریہ, اللہ آپ کا بھی شکریہ. جناب ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے رمضان کا سما. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم, ویلکم بیک کہتے ہیں. اور آج کچن میں مدیہ اور نازیہ کے ساتھ میں موجود ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا, کیونکہ ہم بریک پہ جانے سے پہلے سارم بھائی ایک فیملی کو یہاں پہ لے کے آئے ہوئے تھے, تو میں لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ بار بار جو فون بھی کرتے ہیں, ہمیں میسیج بھی کرتے ہیں, رابطہ بھی کرتے ہیں. اور اسی طرح علماء جب یہاں پہ بیٹھتے ہیں تو بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں, اور ہمارے پروگرام سے ایک بہترین میسج آتا ہے. اور یہاں پہ خاص طور پہ میں میسیج یہ دینا چاہتا ہوں مدیہ کہ ہم جب دین اسلام کی طرف دیکھتے ہیں, جب دین اسلام کی بات کرتے ہیں, ہم کس کس کی مثال اٹھائیں, چاہے وہ حضرت ابوبکر کی مثال ہو, چاہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہو, چاہے وہ حضرت عثمان کی مثال ہو, چاہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی مثال ہو, اور بے شمار رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے لے کے ان کے اصحاب کا جب ہم ذکر کرتے ہیں, ہر ایک نے مثال قائم کی ہمارے لیے کہ لوگوں کی مدد کرو. ہم یہاں لوگوں کی بھوک کی بات کرتے ہیں. حضرت عمر نے کہا تھا کہ اگر نہر فرات کے پر اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر جائے تو مجھے, تو آپ سوچیں کہ وہ انسان کیا, وہ تو جانوروں کا بھی خیال کر رہے تھے. تو ہم پر کتنا لازم و ملزوم ہے کہ ہم یہ خیال کریں. آج کے مسلمانوں کو ہمیں سب کو یہی کرنا ہے کہ ہم فالو کریں اور سیکھیں کہ انسانیت کی خدمت ہوتی کیا ہے. بالکل, اب آگے بڑھتے ہیں. اور نازیہ نے تو آج نازیہ کی خدمات کے حوالے سے بھی تو بات کریں نا. نازیہ اتنے مزے کی روز یہاں پر افطار بناتی ہے. خیر میں تو نہیں کھا پاتی, لیکن یہاں پہ جتنے بھی لوگ کھاتے ہیں, تو اب مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے نا آپ کل سے وہ ایک بیگ بنائیں گی چھوٹا سا, میں کل سے ڈبے لے کر آؤں گی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ڈبے میں خرید لوں گی وہ چھوٹے. ہاں مقدار کم کر دی آج. نہیں وہ باقی ہے. اچھا ہے, اوکے اوکے. مقدار اس لیے یہاں پہ کم, کیونکہ ایک پلیٹر بنایا میں نے نا. وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ پلیٹر بہت زیادہ بنا کر رکھ دیتی ہوں سامنے, کبھی ہوتا ہے کہ تھوڑی سی ریسیپی ذرا ایک گڈ لکنگ لگے. تو یہ آج جو آپ نے پلیٹر بنایا ہے یہ کس چیز کا بنایا ہے بتائیے؟ یہ ٹرکش ریسیپی ہے اور اس کا نام ہے آلا نازک. بڑی یہ جو ہے فیمس آج کل یہ ہوئی ریسیپی نا, اور یہ بنتی ہے بیسکلی جو یوگرٹ ہے, دہی ہے, اس کے اندر بیگن ڈال کے, اور اس کا ایک بن جاتا ہے, اس کا بیڈ ٹائپ بنا دیتے ہیں, اور اس کے اوپر پھر آپ جو ہے چاہے وہ چکن ہو, مٹن ہو, لیمب ہو یا پھر بیف ہو, اس کا جو مسالہ ہے یہ سمجھنے وہ لوگ کہتے ہیں کباب, بٹ وی کال اٹ لائک مسالہ. تو وہ کباب جو ہے نا کیوب کی شکل میں ہوتے ہیں, اور پھر اس کا وہ جو ہے نا بنا کر پھر ہم اس کو. اچھا آپ کو مزے کیا بتاؤں, اگر آپ جیسے آپ کسی عرب کنٹری میں بھی جائیں تو وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس بے انتہا, مطلب ہمارے یہاں تو بینگن گھر میں شکلیں بن جاتی تھیں, لیکن وہ پراپر سیلڈز میں اس کا کیسے استعمال کرتے ہیں, اس کو دہی کے ساتھ, اس کو کریم کے ساتھ, پھر اس میں انار ڈالیں گے, اور مختلف قسم کی ان کے آپ بینگن سے بنی ہوئی آپ دیکھیں گے. ایک تو ہمس بھی بنا رہے ہوتے ہیں اس سے, اس میں ایڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور سیلڈز میں بھی. وہ بات یہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ گھر کی مرغی دال برابر. جی ابھی جب ایک آپ نے بینگن کا نام لیا کیونکہ ہمارے یہاں پہ اتنا میسر سستا. اچھا ایک اور جو آج کل جو بہت چیز جو پسند کی جاتی ہے اور اس کے اتنے ہیلتھ بینیفٹس ہیں وہ ہے تربوز. اور مجھے جو بچپن میں یاد ہے وہ تربوز کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی تھی. سڑکوں پہ جس طرح بک رہے ہوتے تھے 50 روپے کا ایک دانہ, 20 روپے کا ایک دانہ, یہ تو اب ہمارے 200 روپے. ارے اس ٹائم پہ تو مطلب میں بھی اپنے بچپن کی بات کروں تو 20-30 روپے آپ کو آرام سے ملتے, اب تو 50 روپے تو آپ کو کلو آپ کر رہے ہوتے ہیں. 40 روپے کلو جو ہے وہ پچھلے ساتھ اب 100 روپے کلو وہ دے رہے ہیں, تو ایک آپ لینے اور ٹھنڈا تھا پہلے. لیکن اب آپ دیکھیں ہیلتھ بینیفٹس اگر آپ پڑھ لیں اس کے, اور ایون بینگن کا انہوں نے نام لیا, اتنے ہیلتھ بینیفٹس. آپ ٹینڈوں کی بات کر لیں, ٹینڈوں کو لوگ کبھی وہ وقت ہی نہیں دیتے, لیکن پتہ چلتا ہے کہ جب بلڈ پریشر ہو جائے پھر لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا بھائی یہ ترئی اور ٹینڈوں ان کی ہے. ٹینڈے اس کے علاوہ لوکی, اگر آپ لوکی
لوکی کے جو لوگ اگر جو وزن بھی کم کرنا چاہتے ہیں نا, میں صرف یہی نہیں کہوں گی کہ کسی کوئی ہارٹ کی کسی کو بیماری کولیسٹرول کی ہے, جو ویسے وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ بغیر تیل والا اگر لوکی استعمال کریں, اس کو ابال کر اس میں ہلکا سا مسالہ ڈال کے یا اس کا یہ سوپ بنا کر یا آپ پی لیں تو وہ بھی ہیلتھ بینیفٹس آپ کے لیے بہت دے گا. اور اس کے کوئی سائڈ افیکٹ نہیں, کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز بہت زیادہ کھا لیجیے اس کے سائڈ افیکٹ ہے, لوکی کے سائڈ افیکٹ نہیں, صرف اتنا ہے کہ اگر آپ کے ایسیڈک باڈی ہے تو پھر آپ نے جو ہے ہلکا سا آپ اسے جو ہے ٹھنڈا بھی پی سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کے جو ہے الکلائن ہے تو اس میں یہ کہ آپ سوپ کے ساتھ بھی پی سکتے ہیں. اچھا میں پھر اس سے پہلے کہ ٹوٹکوں پہ چلی جاؤں, مجھے یہ بتا دیں اس میں آپ نے کیسے بنایا؟ اچھا بینگن کا سب سے پہلے جو چیز ہے وہ میں بینگن کو نہ فرائی کرتی ہوں نہ بوائل کرتی ہوں, میں جلاتی ہوں. اس کا جو اوپر کا جو اس کا اسکن ہے نا اس کو جلا دیتی ہوں. اب اس میں بڑا مشکل ہو رہا تھا کیونکہ یہ الیکٹرک چولہا ہے, لیکن میں نے اس پہ بھی یہی ٹرائی کیا, میں نے کہا میں کروں گی لیکن اس کو بنا کر دوں گی. تو سب سے پہلے بینگن کو جلا لیا, اس کے بعد اس کا جو اسکن ہے اس کو آپ نے نکال دیا, اور جو اس کے اندر گودا رہ گیا اس کو آپ نے ایڈ کرنا ہے دہی میں. دہی میں آپ نے صرف لہسن ڈالنا ہے, کالی مرچ, نمک اور یہ جو بینگن ہے اس کو, اور اچھی طرح پہلے آپ نے دہی کو پھینٹ دیا, پھر اس کو ڈال کے اس میں بھی آپ نے پھر پھینٹ دیا. اب اس میں آپ بہت سی چیزیں اور بھی بینگن ٹرکش, میں نے ٹرکش ریسیپی سے ہی یہ چیزیں سیکھی. اس میں انار ڈال دیں بہت اچھا لگتا ہے, سیریسلی انار دانہ, بہت ساری اور چیزیں, دہی کے علاوہ انار دانہ بھی آپ ڈالیں. اچھا باقی ریسیپی جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے میں نے بوائل کر لیا, میں مٹن کہ جس طرح کی یا بیف یا کوئی بھی اس کو بوائل پہلے کر لیں تاکہ وہ کوئکلی پھر بن جائے, اور اس کی یخنی کو پھینکے نہیں تاکہ اس کی جو غذائیت اور تاثیر ہے وہ بھی اسی میں رہے. پھر میں نے کیا کیا کہ اس میں ٹمیٹو پیوری لی, ٹمیٹوز لیے کیونکہ ٹمیٹو پیوری اس لیے کہ ذرا سا وہ سالن بھی بن جائے, ٹمیٹوز لیے تاکہ کھڑا کھڑا مسالہ. اس میں صرف اور صرف 3 چیزیں میں نے ڈالی تھی, کالی مرچ, نمک اور لال مرچ اینڈ 4 کٹی ہوئی مرچ, اور اس کو بنانے کے بعد پھر سائڈ پہ رکھ دیا. پھر جب یہ بوائل ہو گیا تو اس کو علیحدہ پین میں لیا, اس میں نے آئل ڈالا اور اولیو آئل یوز کیا. اس میں ریسیپی میں اولیو آئل یوز ہوتا ہے, لیکن نہیں افورڈ کر سکتے کوئی بات نہیں, آپ نارمل آئل یوز کر لیں. اس میں پیاز لیے, پیاز کے ساتھ یہ لہسن ڈال دیا اور وہ بھی کھڑا کھڑے رہیں گے. اس میں پھر آپ نے گوشت جو ہے اس کو ایڈ کر دیا. گوشت ڈالنے کے بعد پھر جو مسالہ آپ نے ٹمیٹوز کا بنایا تھا وہ ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے اس کو ہلا کر اس میں ایک اور انگریڈینٹ میں نے ایڈ کیا تھا, دیٹ از لونگ. جیسے ہی آپ نے فرائی کے لیے بیف ڈالیں گے اس میں بالکل آدھے سے بھی آدھا چمچ لونگ کا ایڈ کریں گے. اور یوزلی عرب کی جو کنٹری جہاں پہ لوگ ہیں وہ لونگ بہت استعمال کرتے ہیں اپنے کھانوں میں, اس کا فلیور ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر اس کو آپ نے بنانے کے بعد آپ لونگ کو پیس کے ڈال پیس کے, ویری گڈ کویشچن, پیس کر ہی ڈالنا ہے اور تاکہ وہ جو ہے نا کھڑا کھڑا جو ہے نا وہ نہ لگے, تاکہ وہ فلیور جو ہے وہ پھیل جائے بالکل نا. اچھا ویسے آج جو بنائی ہے نا نازیہ نے ریسیپی, مجھے کوئی پہلے اس کا نام بتا دے. نام کہتے ہیں نازیہ, آپ تو چپی رہیے گا. اچھا, اور ذرا اس پہ پھر گفٹ ہوگا, میں اس کا پھر مطلب بھی بتاؤں گی, اس کا مطلب نام کیا بتایا, جو نام بتا دے کہ نام کیا تھا. ایک تو مائک آنے میں بہت ٹائم لگتا ہے, ایک بندے کو آج 3 گفٹس آئیں گے, ذرا یہ بتا دے کہ نام کیا. ایک بندے کو 3 گفٹ نہیں یار, یہ کبھی نہیں ہوگا. ہیں جی, الاناز, الاناز سے آپ نے پہلے نام لیا تھا, ترکش ڈش ہے اینڈ الاناز. ٹھیک ہے, آواز کبھی جائے گا, آواز کا جائے گا, کیسریا کبھی جائے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا میں اس ڈش کے بارے میں یہ بھی بتا دوں, یہ 16 سینچری کی ڈش ہے جس پہ آٹومن امپائر میں جو ان کے جو سلیمان ہوتے تھے نا, سلیم تھے, اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ اپنے جو کک تھے ان کو نام دیا تھا, یہ ایکچولی خطاب دیا تھا. آج کلیپنگ نہیں ہو رہی, دل نہیں کر رہا, چھوڑیں یار بھائی. سب سے زیادہ کلیپنگ اس بچے نے کی ہے, یہ بچے بھائی کیسریا کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں, یہ آپ اپنے گھر میں طرف سے گفٹ ہیمپر ہیں, اپنی امی کو, اپنی بہن کو, کی طرف سے گفٹ ہیمپر ہیں. کیسریا کی طرف سے گفٹ ہیمپر نہیں ہے, وہ یہ دیکھیں, یہ لیجئے, یہ لیجئے. ہاں کیا بات. اچھا جی, ویسے نام بڑی زبردست ہے کہ ان کو نام یاد رہا. میں نے کہا مجھے نام یاد نہیں رہا, تو چلو ذرا ان سے پوچھ لیتے ہیں. اچھا ایسے ویسے مجھے بتا دیں, آج کسی کے پاس بیگ میں اگر بجلی کا بل پڑا ہو. بجلی کا بل کس کے پاس پڑا ہوا ہے؟ میرے پاس ہے, پرانا ہے. بجلی کا بل ہے کسی کے پاس؟ دیکھ لیں, پرانا بھی تو کیا, یہ لیجئے آپ. اچھا آپ پاس کی طرف سے یہ رکھ لیجئے, یہ رکھ لیجئے. تالیاں نہیں بج رہی, ہم واپس جا رہے ہیں. یہ آپ رکھ لیجئے آپ پاس کی جانب سے, یہ بیٹا آپ لے لیجئے. ہاں جی, بل کا کیا کریں مدیہ, کیا کریں بل کا؟ بل نہیں ہے کسی کے پاس. کسی کے پاس, میرے پاس ہے نا, ان کے پاس ہے. پہلے بل دکھائیں, بل دکھائیں نازیہ, بل دکھائیں, بل دکھائیں. یہ دیکھ کے تم لوگ حیران رہ جاؤ گے. بالکل
ویسے کتنا بل ہے یہ بھی ساتھ میں یہ سردیوں کا رکھا ہوا تو کم ہی ہوگا. ہاں سردیوں کا رکھا ہوا ہے. دیکھو ہر وقت سچ میں دیکھو ان کے بیگ میں بل پڑا ہے, بل جمع کروایا ہوگا اور ابھی بل جمع بھی کروایا, دکھایا ویسے ناسیہ پچھلے مہینے والا بل جمع. اچھا چلے جی ہاں بھائی واقعی پچھلے مہینے جنوری میں جمع ہوا ہے جی. نہیں یہ جب فرسٹ ہم لائے تھے تو وہ پہلے کے پے ہوئے تھے. یہ نازیہ یہ تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو 1600 ہے. یہ پے پہلے کے کیے ہوئے تھے. نہیں جب ہم نئے شفٹ ہوئے تھے نا گھر میں تو اس کا پہلے کا پے. نازیہ نے نا اپنے میاں کو کہتی رہتی کہ بس پنکھا تم چلتے رہو. پھر نازیہ کا گفٹ بنتا ہے کے لیلن کی جانب سے. نازیہ نہیں میری طرف سے جو ہے نا کسی کو دے دیا. تالیاں بجائیں پھر. میں نے اس لیے بتایا کہ بل یہ آپ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے رکھنا کے لیے. شاہ سوار کا گفٹ یہ آپ رکھ لیجئے. شاہ سوار اور ایسے جتنا نازیہ کا گیس کا بل ہے لگتا ہے نازیہ گھر میں کچھ نہیں پکاتی ہوئی یہیں آگے پکاتی ہیں. نہیں میں بتاؤں میرے یہاں پہ گیزر جو ہے وہ نہیں یوز ہوتا, ہم لوگ الیکٹرک گیزر یوز کرتے ہیں. جب یوز کرنا ہوتا ہم آن کرتے ہیں. بھی آپ کا اگر 1500 آپ کا بل آ گیا تو کیا نہیں یہ جب ہم شفٹ ہوئے تھے نا. یہ دوں جی بالکل بالکل دیجیے. محمدی ایکسچینج کی جانب سے یہ موبائل ہے اور اچھا جی اب مجھے تو سمجھ نہیں آتی کس کو دیں. کسی سے مشکل سوال کرے نا, ایسا تو نہیں نا. یہ لیجیے. اچھا جی جانان کی جانب سے اوہ زبردست. مہدی آپ جانتی ہیں آپ کبھی ان کے, میں مذاق کے علاوہ ان کے پرفیومز آپ ٹرائی کر لیں. تو میں نہیں ٹرائی کروں گی, مجھے بھیجیں کیسے ٹرائی کروں گی کیونکہ گفٹ میں نے پرفیوم میں نے کبھی نہیں خریدے. اچھا کسی بھی انٹرنیشنل پرفیوم سے کمپیئر کر لیں گے, اتنے زبردست ہیں جانان کے پرفیوم. اور یہ کس کو چاہیے آپ کو؟ ویسے ایک بات ہے تعلیم لگنا چاہیے. یہ لیجئے. احسن بل کے اوپر نا ایک جانان کا پرفیوم یہاں آنا چاہیے. اب اپنی مرضی کی چیزیں بھیج دی آڈینس میں, اب اپنی مرضی کی چیزیں. یہ لے بھائی, یہ آپ ایسے ہی ہونا چاہیے انسان کو نا ذرا. الفتح کی جانب سے یہ پیاری سی جو گڑیا نا اتنی پیارا تیار ہو کیا ہوئی ہے ان کے لیے. تالیاں بجا دیجیے جی. کس کو؟ اچھا جی نورے کی جانب سے یہ لیجئے یہ پیاری سی بچی کو. ٹھیک ہے جی تالیاں تو بجا دیں اس کے لیے. بھائی ایک میں چاہوں گی ان کو ایک اور گفٹ دیں. ان کو یاد تھا, ان کو ہاں ان کو چاہے مرحبا کی جانب سے گفٹ دیں, ان کو یاد تھا. یہ اچھا جی یہ میں کس کو دوں؟ یہ کے لیلن کی جانب سے. بھائی یہ لیجیے. یہ کرتا کس نے بنا کے دیا آپ کو؟ پہلے بہت ہی خوبصورت کرتا ہے بھائی. ان کو مائک دیجیے. یہ کہاں سے لیا کرتا آپ نے, کس نے بنا کے دیا؟ بیگم نے؟ نہیں ٹیلر سے بنوایا. یہ بھائی آپ نے خود ڈیزائن کی ہے؟ بیگم نے. بیگم نے آج کیا کہا آپ کو نکلتے ہوئے گھر سے کہ اچھے لگ رہے ہو؟ کیا تعریف کی بتائیں نا. کیا تعریف کی؟ کافی تعریف. بھائی اتنا زبردست آپ نے قسم سے کرتا پہنا ہوا ہے. آپ نے تو سلمان خان شاہ رخ خان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. کیا زبردست کرتا. یہ پھر آپ نے خود ڈیزائن کیا. مجھے اپنے ماموں کے بارے میں بتائیے, کون ایسے ہوتے تھے پیارے ماموں؟ کہاں چھپے ہوتے ہیں ایسے پیارے ماموں جو آپ کو اتنے پیارے پیارے خوبصورت پرنٹ والے کرتے گفٹ کرتے ہیں؟ یہ ہمارے ماموں نے دیا ہے, سب ماموں سسور لگتے ہیں, انہوں نے دیا ہے گفٹ. یہ لے کے لے. اچھا جی وہ پیاری سی آپ نے مجھے گفٹ کیا. ادھر آئیں جی, آئے. یہ دیکھیں نا, ان کو ہم دیں گے محمدی ایکسچینج کی طرف سے. یہ موبائل رکھ لیجئے. اس بچی نے اتنا پیارا چارٹ پیپر بنایا اور اتنا ہمیں پھول لے کے آئی ہمارے لیے. تھینک یو سو مچ. آپ یہاں بیٹھ جائیے. لیکن جو ماموں نے ان کو کرتا دیا وہ کسی کے ماموں نے ایسا نہیں دیا ہوگا کرتا. میں اور کہہ رہے ہیں بیگم نے بہت آج تعریف کی ہے میری. بیگم نے کرنی تھی. کرتا دیکھیں اس میں آپ آسمانی رنگ کے بازو ہیں اس میں. یہ بیٹھی ہوئی ہے یہ. ارے واہ, آپ مائک دیجیے. اچھا یہ بیگم بیٹھی ہوئی ہے. اچھا تو پھر آج تو بیگم کی تعریف بنتی ہے. اچھا آپ ذرا شوہر کی تعریف کر دیجیے جلدی. ہاں پلیز. آج آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. بس یہ تو روز بولتے ہیں. اچھا یہ رکھیے کہ ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں. آپ لوگ کہیں میں جائے گا, بریک کے بعد ملتے ہیں اور اس کے بعد یہ تحفوں کا سلسلہ تو جاری رہے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک.
بالکل جی. اور اس سے پہلے کہ بنو سما کی آواز کا آغاز ہو سکے, یہ ڈرنک ہماری رہ گئی تھی, اور یہ آپ کو پتہ نہیں پھر امانت میں خیانت ہو جاتی ہے آپ کی اگر ہم آپ کو ڈرنک کی ریسیپی نہ بتاتے. آج کیا بنایا ہے؟ پتہ نہیں چلتا. میں نے اسٹرابیری کولاڈا بنایا, بالکل پینا کولاڈا کی طرح ہوتا ہے لیکن اس میں اسٹرابیریز. اسی طرح پیچ کولاڈا بھی بنا سکتے ہیں, ایپل کولاڈا بھی بنا سکتے ہیں, گریپ کولاڈا بھی بنا سکتے ہیں. اٹ آل ڈیپینڈ کہ آپ کے فروٹ اس وقت کون سا اویلیبل ہے. اس میں نے آج سب کچھ مکس کر دیا. میں نے نازیہ ملک والا موکٹیل نہیں بنایا آج. اس میں میں نے جو ایڈ کیا کوکونٹ کریم, ملک, ساتھ میں اسٹرابیریز, شوگر اور پائنیپل. نہیں پائنیپل نہیں نا, اسٹرابیری کا فلیور کوکونٹ کا آتا ہے, اس کا جو ہنٹ آتا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک بھائی ہے ہمارا, وہ کیونکہ یہاں پتہ نہیں کھڑا رو رہا تھا, یہ دیکھیں اس کی شکل ذرا, بھائی اس کی شکل دکھا دیں. سہیل بھائی اس کی شکل دکھا دیں, یہ کیا ہے بھائی, یہ بتائیے. 3 دن سے روز چکر لگا رہا ہے. اس کو مائک دیں ذرا, مائک دیں یار, مائک دیں. اب بولیں بیٹا, کیا بولنا ہے؟ آپ کے لیے اسپیشل لے کر آیا تھا میں, اور روزے کی حالت میں میری صدر میں خواری ہوئی. ٹریفک پولیس والے میری بائک لے گئے تھے. پھر ملی بائک کے نہیں؟ بڑی مشکل سے سر ملی ہے. 6 چوکیوں میں نے چکر کے گورنر ہاؤس تک. اتنی محنت کر کے آئے, لاؤ یار گفٹ لاؤ, میں یہ لگا کے دکھاؤں گا سب لوگوں کو. یہ لیجیے آج میں, اور دیکھیں اچھے لگ رہے ہیں. بالکل. فصیح بھائی آپ کی گلاسز بھی اچھی ہے, لیکن میری بھی گلاسز بہت اچھی ہیں. لیکن فصیح بھائی میں آپ سے ناراض ہوں. جس دن میں نے آپ سے کہا کہ آپ کی وہ والی گلاسز مجھے چاہیے, آپ نے کہا ڈاکٹر نے میری گلاسز چاہیے. ڈاکٹر کا میرے سے مسئلہ تھا. مجھے پہلے آپ یہ بتائیں ذرا. ادھر آئیں جلدی آئیں بیٹا, لاؤ. اور ایک اور گفٹ, وہ کہہ رہے ہیں مجھے 2 چاہیے, میں 2 ہی دوں گا بھائی. یہ رکھیے, تالیاں بجائیں ان کے لیے. الفتح کا گفٹ اور مرحبا کا گفٹ, یہ رکھ لیجئے. اب میرے بھائی ذرا اپنی بائک صحیح جگہ پہ کھڑی کرنا تاکہ کوئی کچھ ہو نہ پھر دوبارہ چلان. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں, ہمارے پاس وقت کم ہے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ ان خوبصورت تحائف کا. اور سبھی بھائی اور فصیح بھائی کو میں سلام کرنا چاہوں گا. السلام علیکم جی. اور اسد آپ کو بھی سلام. اور آپ لگا کے بیٹھے آپ یہ گلاسز. اور مجھے دیکھیں سبھی بھائی ہمارے ساتھ بھی زیادتی کی بات ہے, ہم نے اپنے گلاسز نہیں لگائے ہوئے. وہ لائیں گے نا ایک آدھ دن میں, یہ واپس لے کر آئیں گے نا وہ میرے لیے. اب تو دوسرے اس سے بھی نئے والے لے کر آئیں گے. او بس ٹھیک ہے, بھائی نے تو مجبوری میں لگائی ہے. جی ٹھیک ہے. بنو سما کی آواز آپ لوگوں کا فیورٹ سیگمنٹ. میں تمام ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو ہمیں پیار کرتے ہیں, تحائف دیتے ہیں, محبت بکھیرتے ہیں. اور ہمیں توفیق کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ کی محبت اور دعاؤں کی ضرورت ہے. تھینک یو جی. آج کون ہے ہمارے ساتھ, یہ بتائیے. ہمارے ساتھ فیصل آباد سے ہیں احسن بھائی عبد الرحمان. ٹھیک ہے, چلے جی بسم اللہ کیجیے عبد الرحمان بھائی. جی عبد الرحمان بسم اللہ. میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے, میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے, مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے, نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ, نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ, تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے, تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے, میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے.
انداز، بہت شکریہ جی. فصیح بھائی کیا کہیں گے آپ؟ عبدالرحمن صاحب کی آواز بہت اچھی ہے جی، لیکن انہوں نے اپنی آواز کا صحیح استعمال نہیں کیا، اس حوالے سے کہ مطلب میں مجھے بالکل وہ ڈسٹرب نظر آئے. اچھا، جس طرح ان کو اور انترا غیر ضروری طور پر انہوں نے اونچا پڑا. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. فصیح بھائی، سبھی بھائی کیا کہیں گے آپ؟ ہم اکثر سمجھاتے ہیں بچوں کو کہ جب شروع کریں اس وقت بہت گرپ کے ساتھ شروع کریں تاکہ کہیں کچاپن نظر نہ آئے، لیکن انترے میں میرے حساب سے تو یہ ٹھیک گئے ہیں، اپنی رینج کے اعتبار سے گئے ہیں اور پڑھا بھی ٹھیک ہے انہوں نے ماشاءاللہ. لیکن اس کلام کی جو فیل ہے نا اس کو بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آپ سروں کو ادا کرتے ہوئے جب تیزی سے گزر رہے ہیں اور ذہن آپ کا ہوگا سر کی ادا کرنے پر تو کیفیت محسوس نہیں کر سکیں. تو بہت تیز پڑھا جانے والا کلام ایسا ہوتا ہے کہ بس آیا اور نکل گیا. اس سے ذرا احتیاط کریں تو بہت اچھی پڑھت ہے ان کی، کامیاب ہوں گے مزید. بہت اچھا پڑھا، بہت خوبصورت رچا بھی سکتے ہیں کلام. رچا بھی سب سے بڑا مسئلہ ہے نا جس کے میں پہلے دن سے نشاندہی کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بہرحال ابھی آپ کل بھی آپ نے 5 لوگ جو منتخب کیے اس سے پہلے بھی جی 2 ایسے نعت خوان آئے کہ جن کا تلفظ غلط تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ سلیکٹ ہو گئے مجموعی نمبر وہ لوگوں کی ووٹنگ کی وجہ سے. نہیں تو ابھی تک تو ٹوٹل نمبروں کی بنیاد پہ میرا خیال ٹھیک ہے، ووٹنگ اور دونوں مل کے وہ تلفظ کی طرف اتنی توجہ نہیں ہے جتنی سروں کی طرف توجہ. ٹھیک ہے، تو آپ نے کہا دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ. جتنے بھی عبدالرحمان بھائی آپ کا جو کوڈ ہے 33 ہے. اچھا عبدالرحمان بھائی آپ کے سامنے کیمرہ ہے، کیمرے کو دیکھ کر لوگوں سے اپیل کیجئے. کلام اچھا کلام کا انتخاب، ان کا تو کلام اچھا، بہت پیارا کلام تھا. توجہ دینا رہا ہوں کہ کلام کا انتخاب بھی اچھا ہونا. صحیح. اچھا عبدالرحمان بھائی ہم چاہیں گے کیمرہ آپ کے سامنے، کیمرے کو دیکھ کے ضرور اپیل کریں لوگوں سے. اور آپ کا آئی ڈی ہے 33. السلام علیکم. تمام ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کی اسکرین پہ جو نمبر آ رہا ہے میری آئی ڈی نمبر 33 ہے، اس پہ ووٹ کریں. تھینک یو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. آگے بڑھتے ہیں. نیکسٹ ہمارے کنٹیسٹنٹ کون ہے جی؟ آئیے. شعیب احمد ہیں اسلام آباد سے. ٹھیک ہے جی شعیب بسم اللہ کیجئے. سہیب بسم اللہ کیجئے جی اسلام آباد سے. مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا
مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا. بہت خوب سہیب، بہت خوب. اور یہ کلام بھی بڑا خوبصورت ہے، اور یہ جب بھی پڑھا جاتا ہے اس کو سننے میں ہمیشہ بڑا سرور آتا ہے. بڑا ایک اس میں گہرائی ہے اس کلام میں. کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں جو دعا کی مانند ہوتے ہیں، اور واقعی دعا ہوتی ہے، اور ہماری دعا یہی ہوتی ہے. حافظ مظہر الدین علیہ رحمہ کا یہ کلام بہت ہی بڑے عاشق رسول، بہت زبان و بیان کے اعتبار سے بہت بلند سطح پر شعر کہنے والے. یہ اعظم چشتی صاحب کا کلام. کون سا؟ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے. ٹھیک ہے، اعظم چشتی صاحب کا. جی کیا کہیں گے آپ فصیح بھائی، یہ بتائیے. دیکھیے ایک ہوتا ہے تلفظ ٹھیک ہے، ادائیگی ٹھیک نہیں ہے. اچھا، ادائیگی مثلا کون سے لفظ کی؟ اچھا ابھی یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات. ایک دفعہ تے کھا گئے، بات پورا نہیں کہا. اچھا ٹھیک ہے. تلفظ بھی ادائیگی جو ہے نا، تلفظ کے ساتھ ساتھ اس کی ادائیگی بھی ضروری ہے، ادائیگی بھی ٹھیک ہونی چاہیے. اور میرے لحاظ سے ایک سے زائد جگہ پہ یہ سر سے آؤٹ ہو. اچھا بالکل. آپ تو زیادہ استاد ہیں آپ کا، تو آپ بہتر سمجھتے ہیں. ہم وہ چیز نہیں سمجھتے. ہم نہیں سمجھتے، اور ہم تو محو ہوتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے اچھا یہ غلطیاں ہوئی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا. یہ جو آپ کی بات ہے نا، محو ہوتے ہیں ہم. محو اسی میں ہوتے ہیں جو جذب کر لیں. کسی پڑھت میں ایسا حسن پیدا ہونا کہ اس سماعت کو جذب کر لے، یہ بہت بڑا فن کا اظہار ہوتا ہے. بچے نے بہت خوبصورت پڑھا زہیب نے، بلکہ اس نے بعض سروں میں جب اینڈ پر جا کر بعض جگہیں نہیں لی جو خوبصورتی سے لی، وہ انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے، اس کے اپنے گلے میں ہوتی ہے. تو بہت باصلاحیت ہے ماشاءاللہ، اور بہت عمدہ پڑھا اور رچاؤ کے ساتھ پڑھا. ٹھیک ہے سہیب، اپنا نمبر لیجئے. 34 ہے آپ کا نمبر، اور آپ لوگوں سے ووٹ کی ریکویسٹ کیجئے پلیز. جی میرا نام سہیب احمد ہے، میرا نمبر 34 ہے. مجھے زیادہ سے زیادہ ووٹ کریں. بہت شکریہ. سہیب بھائی مجھے بتائیں، آپ اسلام آباد سے ہی آپ کا تعلق ہے یا آپ کسی اور شہر سے آئے ہیں؟ جی میں مظفر آباد آزاد کشمیر سے. اچھا، مظفر آباد آزاد کشمیر سے. تو اس کا مطلب ہے آج ہی آپ ٹریول کر کے آئے ہوں گے؟ جی بالکل. میرا بھائی کتنا وقت لگا پہنچنے میں اسلام آباد؟ 4 گھنٹے لگتے ہیں تقریباً. 4 گھنٹے. اور ابھی آپ یہاں پہ سے مقابلہ کے لیے آئے تھے، آپ پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد افطار کر کے آپ واپس چلے جائیں گے رات میں؟ جی انشاءاللہ. اللہ پاک اپنی بارگاہ میں، دیکھیے کمپٹیشن تو یہ ہے، لیکن آپ کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول ہے. بالکل بالکل. عبد الرحمان بھائی آپ تو فیصل آباد سے ہی ہیں؟ جی عبد الرحمان آپ سے بات صحیح. چلے بہت شکریہ جی. عبد الرحمان ہمارے ساتھ موجود تھے، اور سہیب احمد جو مظفر آباد سے تھے لیکن اسلام سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا. اچھا مجھے یہ میں ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پہ، تمام نعت جو ہمیں سن بھی رہے ہیں، یہ پروگرام دیکھ بھی رہے ہیں، اور جو پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں، بار بار فصیح بھائی، سبی بھائی، ان سب کا ایک چیز پہ زور ہوتا ہے. ابھی جیسے میں نے یہ غلطی نہیں، یعنی ہم عام سننے والے، تو کس طرح یہ برا جاتا ہے امیج اگر آپ غلط لفظ پڑھتے ہیں، غلط لفظ بولتے ہیں. دیکھیے جب تلفظ آپ نے صحیح ادا کیا، اس کی ادائیگی صحیح نہیں ہے. جس کی ادائیگی کو ایکسنٹ کہہ لیں جو بھی، وہ ادائیگی صحیح نہیں ہے تو پھر وہ تو غلطی کاؤنٹ ہوگی نا. ٹھیک ہے بالکل. تو وہ بچوں کو آپ کو لگتا ہے کہ جتنے بھی ابھی بچے آ رہے ہیں یا بڑے جو بھی پڑھ رہے ہیں، ان پہ تلفظ کا ایک تلفظ کی بھی ہے، ادائیگی بھی ہے، کلام کا انتخاب بھی ہے، لحن بھی ہے، لیکن تھوڑی سی توجہ دیں گے، طریقے سے اس کو پڑھیں گے اور مشق کریں گے، ریاض کریں گے تو الحمدللہ اچھا پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک کرنے کے لیے جس طرح فصیح صاحب نے نشاندہی کی، یہ بہت اہم بات ہے. جی کوئی بھی لفظ اگر آپ آخر میں ادا کر رہے ہیں نا، تو اس کا ساؤنڈ پورا جانا چاہیے. یہ ایک عیب بن جاتا ہے، کرسپ ہونا چاہیے. لفظ اگر چپ گیا تو حسن خراب ہو جاتا ہے اس کا. کیونکہ جو بھی لفظ آپ ادا کر رہے ہیں، ہوتا ہے یہ بعض لفظ آخر میں اپنا اعلان بڑی دشواری سے کر پاتے ہیں، کھڑے لفظ ہوتے ہیں، یا سانس وہاں جا کر مکمل نہیں ہو پا رہا ہوتا، لیکن اس کا صحیح ساؤنڈ ادا کر کے تاکہ اس کا تلفظ پورے طور پر ادا ہو جائے، یہ پڑھت کی خوبصورتی. میں سبھی بھائی یہ بھی پوچھوں گا کہ آپ دونوں کے کون ہیں وہ، ابھی تو ہم بریک پہ جا رہے ہیں لیکن واپس آ کے جواب دیں گے کہ کون آپ کے وہ استاد یا کون ایسے لوگ جن کو آپ دیکھ کے آپ نے سیکھا، اور یہ بچے جو ہیں وہ ان کو بھی دیکھیں، آپ کو بھی دیکھیں، سنیں، اور تلفظ اگر ٹھیک کرنا ہے تو بار بار کلام سنیں. لیرکس تو آج کل لکھے ہوئے سامنے آ جاتے ہیں انٹرنیٹ پہ. تو جناب ہم یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا ہمارے ساتھ. تو یہ دیکھتے رہیے رمضان کا سما.
السلام علیکم جی، ویلکم بیک کہتے ہیں. رمضان کا سما آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور جہاں جہاں بھی روزہ افطار ہو چکا ہے، امید کرتے ہیں آج کا دن آپ کو خیریت سے گزرا ہے. اپنی دعاؤں میں ہم سب کو اور خاص طور پہ وطن عزیز کو ضرور یاد رکھیے گا. بنو سما کی آواز کا یہ خوبصورت سیگمنٹ ہے اور بریک پہ جانے سے پہلے 2 کنٹیسٹنٹس آپ کے سامنے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور ہمارے فصیح بھائی اور سبی بھائی موجود ہیں. جی مدیحہ جی بالکل. اور اس میں بات یہ ہو رہی تھی کہ جو آپ لوگ کلام کا انتخاب کرتے ہیں وہ یہ دیکھیں کہ آیا جو اس میں اشعار استعمال کیے گئے ہیں وہ نعت پاک کے زمرے میں ہی آتے ہیں یا نہیں. بہت ضروری یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں کیا وہ اصل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی ہی کر رہے ہیں. تو اس پہ ہمارے جو ججز یہاں پر بیٹھے ہیں وہ کامنٹ بھی کرنا چاہ رہے تھے. تو جی فصیح بھائی پہلے آپ سے جانیں گے. دیکھیے میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ کلام کا انتخاب کرتے وقت بہت سوچ سمجھ کے انتخاب کرنا ہے آپ کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کی محبت کی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی محبت کی بات وہ نعت میں ہو سکتی ہے، لیکن کسی شعر سے کوئی منفی بات نہیں جانی چاہیے. ظاہر ایسی بات جائے کہ کیونکہ نعت شریف جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیغام ہے، اور محبت پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے پوری انسانیت کے ساتھ محبت. بالکل نعت بہت اچھی بات. تو ہمیں ہر شعر کے اندر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہاں مثبت بات جائے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح، بہت اچھی بات آپ نے کیونکہ بات ہی محبت کی ہے، پیغام ہی محبت کا. جی سبی بھائی. اصل میں بنیادی بات ہے جب ہم کسی پر کوئی اشارہ کرتے ہیں نا، بنیادی طور پر تو ہمیں لوگوں کو خیر کی طرف لانا ہے. جی اگر آپ کسی کو تانا دیں گے کسی شعر میں جی کہ ایسا نہیں کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جانا چاہیے، یہ کوئی رویہ نہیں ہے دعوت کا. بنیادی طور پر نعت بھی دعوت ہی کا کام ہے دین کی. صحیح. اس کو نرم ہونا چاہیے، لطیف ہونا چاہیے اور محبت سے پیش کیا جانا. بالکل صحیح. اور اسکرین پہ جو ہمارے کنٹیسٹنٹس ہیں ان کا نمبر بھی چل رہا ہے. ووٹنگ آپ لوگ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی ووٹنگ کی وجہ سے ہی یہ جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں ان کا فیوچر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ یہاں پہ رہیں گے یا نکل جائیں گے. اور بڑی اچھی انہوں نے بات کی. مجھے شیخ سعدی کی ایک بات میں نے پڑھی تو یاد آتی ہے کہ آنکھ ویسے تو ہر چیز دیکھتی ہے لیکن اگر آنکھ کے اندر کو چلا جائے تو اس کو دکھائی نہیں دیتا کہ کیا ہے اندر. اسی طرح دوسروں کے عیبوں کو دیکھنا تو بہت آسان ہوتا ہے لیکن اپنا عیب انسان کو دکھائی نہیں دیتا. تو اس لیے دوسروں کے عیب ایک جنرل بات ہے تلاش نہ کیجیے، اپنے اندر جو عیب ہے اس کو دیکھیں. ہم آگے بڑھتے ہیں اور سبھی بھائی سے ہم گزارش کریں گے کہ لوگوں کا آپ لوگوں سے اجازت بھی لیتے ہیں. آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، شاد رہیے، آباد رہیے، اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. اور اب سبھی بھائی کی جانب ہم بڑھیں گے تاکہ نعت سے ہی اپنے اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا اختتام کر سکیں. مر جانا نا لال یمنی مان مر جاننا یاقوت نا مر جاننا گم سن تھا درے شہر پہ کہا کہ کسی نے گم سن تھا درے قسمت سے یہ موقع ملا قسمت کے دھنی مان اللہ سے جذبات مانگے گا تو جتنا
سے تو صدقہ سرکار حسینی حسنی ماں اللہ سے جذبات پھر عالم اسلام مصیبت میں گرا ہے پھر عالم اسلام مصیبت میں گرا ہے حیدر کا ساتو جذبہ خیبر شکنی ماں اللہ سے جذبات اس سے بڑی نعمت نہیں کونین میں کوئی اس سے بڑی نعمت نہیں کونین میں کوئی سرکار سے سرکار کی تو ہم وطنی ماں